चलो। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह आज 28वां पारा शुरू करेंगे, 28th। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल और करम से हम लोग 30वां पारा और 29वां पारा ख़त्म कर दिए हैं। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि हम लोगों को इतना अहम किताब का, अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब के इतने सूरतों का डिस्क्रिप्शन के बारे में देखने का और उसके बारे में, आयतों के बारे में गौर करने का वो मौका अता फरमाए हम लोगों को। तो इसका अल्लाह अज़्ज़ व जल का कितना भी शुक्र अदा करो कम है। तो इंशाल्लाह उसी नीयत से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और 28वां पारा भी जो है हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो उस इरादे के साथ इंशाल्लाह आज सूरा मुजादिला जो है शुरू करता हूँ। ये पहली सूरत है सूरा 28वें पारे में। सो अब तक हमें 29वां और 30वां पारा देखे, राइट। तो ये दो दो पारों में ज्यादा से ज्यादातर हम लोगों को कैसे सूरता मिले थे, कैसे आयता मिले थे, टॉपिक क्या था, मेन थीम क्या था, वो तो उन दो पारों में, दो पारतों की सूरतों में क्या आखिरत ज्यादातर, राइट। जैसे कि रोज क़यामत के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, इन चीज और ईमान के बारे में, अल्लाह अज़्ज़ व जल के तौहीद के बारे में, ऐसे चीज़ों का हमारा ज़्यादातर मिला। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन चीज़ों के बारे में हम लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला करने के बाद फाउंडेशन, राइट। लेकिन 28वें पारे में क्या मिलता बोले तो हम ना ज़्यादा क्या मिलता बोले तो ये हम लोगों को थोड़े एडवांस्ड टॉपिक्स मिलते हैं। तो ये पारे में है सूरत कब नाजिल हुए थे बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मदीना में नाजिल हुए थे। तो ये जिस तरह से हम इसके पहले देखे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबूवत का जो दौर था वो पूरे 23 साल का दौर था, 23 ईयर्स, राइट। आउट ऑफ 23, 13 ईयर्स, 13 साल जो है मक्का में गुजारे थे। जो शुरुआत का जो मुश्किल का दौर था वो मक्का का दौर था, उसमें 13 साल गुजर गए थे। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान जो है मक्का में नाजिल हुआ था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को आ गए हिजरा करके, और सारे मुसलमान आको यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट को बनाए थे, एस्टैब्लिश करे थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सरदार बन गए थे। तब क्या हुआ बोले तो अलग अलग रकम के आफत आना शुरू करे। जो मक्का में आते रहे सो आफता जो है, जो मुखालिफत, जो कुरैश मक्का, जो मक्का के काफिरान जो थे, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालिफत करते थे, सताते थे, इस्लाम को खिला फैलाने नहीं देते थे, वो रकम की तकलीफ़ें अलग थे मक्का में। ओके। लेकिन मदीना आने के बाद उस रकम की तकलीफ़ों से छुटकारा मिल गया। क्यों मिल गया? क्या बोले तो मदीना में आने के बाद मदीना में जो भी लोग थे, औस और खजरज, दो ट्राइब्स थे, ये लोग जो है इस्लाम को कबूल कर लिए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर मान चुके थे। तो हालात जो है एकदम बदल गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का में कुछ भी नहीं था। सो मदीना में क्या हुआ, एक एक स्टेट हुड मिला, एक पावर मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लीडरशिप का मौका मिला। एट द सेम टाइम एक ऐसे लोगों का सोबत मिला, ऐसे लोग मिले मदीना में जो इस्लाम को कबूल करने वाले हैं। तो मुखालिफत करने वाले कौन नहीं है, यानी कि इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम को फैलाने से रोकने वाले कोई नहीं थे मदीना में। ओके। और मुसलमान जो है पहली बार जो है खुशहाली से भाई भाई के साथ, चारा के साथ, इस्लाम के अहकामात को पर अमल करते हुए, 5 वक्त की नमाज खुलेआम पढ़ते हुए, मस्जिद को, पहली मस्जिद को बना के, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मस्जिद मस्जिद कुबा थी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद को बनाए थे, मस्जिद नबवी, जो बना मस्जिद को बना के लोगों को जमात की नमाज पढ़ाते हुए खुलेआम। तो आमाल, जो आमाल के तौर पे इस्लाम के जो सारे अहकाम हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। कहाँ पे? मदीना को आने के बाद। ओके। तो मदीना को आने के बाद तकलीफां जो है थोड़े अलग रकम के तकलीफां स्टार्ट हुए।
تکلیف اگر کچھ نہیں، بٹ ایک ایک ایسا دور سٹارٹ ہوا جہاں پہ الگ الگ رقم کے سچویشن سے گزرنا پڑتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوکے. تو ان دور پہ وہ ٹائم پہ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ یہ آیتاں جو ہے یہ پارے میں زیادہ سے زیادہ صورتاں جو ہے نازل ہوئے تھے. تو اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو یہاں پہ جو ہے کانسیپٹس جو ہے بدل جاتے. 28 میں پارے میں اس کے پہلے کے جیسا نہیں، زیادہ سے اس کے پہلے خالی آخرت کے بارے میں زیادہ ہم دیکھتے تھے، لیکن یہاں پہ تھوڑے کانسیپٹس بدل جاتے. جو مدینہ میں جو پرابلمس آئے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میجر پرابلم آیا سو مدینہ کو آنے کے بعد منافقت کا، ہپوکریسی کا. مکہ میں کون تھے بولے تو کھلے عام کافراں تھے جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے. لیکن مدینہ میں کیا تھے بولے تو منافقاں تھے جو باہر سے گئے کہ اسلام کو قبول کریں گے کو بولتے سو، لیکن اندر سے گئے کہ اسلام کے دشمنات تھے وہ لوگ. تو یہاں پہ اس لیے جو ہے حالات ایک دم بدل گئے تھے. تو کئی بولے تو لوگوں کو پہچاننا مشکل تھا، کون منافق ہو کون مسلمان کہتے سو پہچاننا مشکل تھا. تو اسی لیے جو ہے حالات جو ہے تھوڑے سچویشنز جو ہے رقمہ رقمہ کے الگ الگ سچویشنز آتے سو جس پہ جو ٹائمہ میں آیتہ نازل کر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ساری امت کو جو ہے بتاتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کر کو. اوکے. تو اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو تھوڑے الگ آیتہ ملتا ہے. اوکے. اپارٹ فرام دیٹ اور ایک بھی بات ہے کیا بولے تو جب اسلام آیا تھا، جب اسلام معاشرے میں آیا تھا کیسا تھا؟ جب تک ماحول کیسا تھا اسلام آئینے سے پہلے ماحول کیسا تھا؟ ماحول میں زیادہ برائیاں تھے، رخما رخما کے برائیاں تھے کہ انسانیت کے برائیاں، حیوانیت کے برائیاں، شیطانیت کے برائیاں تھے. حیوانیت کے برائیاں کا تو کیسا کا تو زنا جو ہے بہت عام تھا. زنا بہت عام تھا، شراب پینا بہت عام تھا، جوا کھیلنا بہت عام تھا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بہت عام تھا، جھوٹی گواہیاں دینا بہت عام تھا. معاشرے میں رہنا سو سب بھی برائیاں جو ہے وہ معاشرے ایک رہ سکتے سو سب بھی برائیاں جو ہے وہاں پہ تھے. کرنے کے بعد کہاں پہ؟ مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو. مدینہ میں تو اصل جو جو ٹرائبس جو اوس اور خزرج جو دو ٹرائبس جو رہتے تھے مدینہ میں اجال اٹھے تھے، ایک ایک مار لیتے تھے ہمیشہ جو ہے. کبھی جنگا لڑ لینا، ایک کو ایک لڑ لیتے رہنا چھوٹے موٹے چیزوں کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہ حیوانیت کے برائیاں کے علاوہ شیطانیت کی برائیاں بھی تھے، جیسے کہ ایک دوسرے کو دھوکے دینا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے سے جھوٹے گواہیاں دینا، یہ سب بھی تھے. کرنے کے بعد تو جب اسلام آیا، جب اسلام معاشرے میں آیا پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک یہ برائیوں کو نکالتے گیا. 21 دم نکال دیا نہیں اسلام، ایک کے بعد ایک برائیوں کو نکالتے گیا. جیسے کہ ہمیں شروعات میں جو ہے آبویسلی شرک بت پرستی کرنا، بتوں کو پوجا کرنا، یہ سب بھی غلطی کر کو بولنا، یہ سب بھی شروعات میں مین چیزوں سے سٹارٹ ہوا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دھیرے دھیرے جیسے کہ اب ہمیں سورہ 30 پارے میں ایک چھوٹی صورت دیکھے تھے کیا، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، یعنی کہ غیبت کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، چاڑی چغلی کے بارے میں، دوسروں پر تہمتیں لگانا کتنا برا، کتنا غلط کر کو وہ برائی کو نکالو کر کو آیت نازل ہوئی تھی. رائٹ؟ نہیں تو تمہارے کو اس کا عذاب دینا پڑتا، تم لوگوں کی اس کی پینالٹی رہتی، اللہ کی سزا ملتی تم لوگوں کو. آخرت میں کہتے ڈراتے ہوئے وہ برائی کو نکالا. ویسے باہی کے برائیوں کو بھی، جیسے کہ زنا کی برائیاں، زنا بہت عام تھا ان دنوں میں، اس کو نکالتے ہوئے آیت نازل ہوئے. اس کے بعد ہلو ہلو شراب حرام کرنے کے آیت نازل ہوئے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک برائیوں کو نکالتے جاتے رہے. ویسی ایک برائی تھی ان معاشرے میں، کیا بولے تو وہ زہار کتے سو ایک برائی تھی. زہار کتے سو چیز کیا ہو کتے سو ہمیں اب دیکھیں گے. وہ برائی کو نکالو کر کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ سورہ کے شروعات کے آیات نازل ہوئے تھے. اوکے. تو وہ زہار کتے سو کیا کتے سو دیکھیں گے. فرسٹ آف آل مجادلہ کا تو کیا کہتو، مجادلہ کا مطلب کیا کہتو؟ بحث کرنے والی. تو ایک عورت آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگی. بحث مطلب ڈسپیوٹ کرنے لگی اچھے طریقے سے.
نے اس کا پرابلم بول لینا اسٹارٹ کری. کمپلیننگ وومن, میرے کمپلینٹس یہ ہے کر کو بول لینا اسٹارٹ کری اس کے مرد کے بارے میں. تو وہ کیا ہے کہ تو وہ کمپلینٹ کیا تھا کہ تو اس کا مرد, وہ آدمی, وہ صحابیات کا مرد, جیسے کہ صحابیات کا نام کیا بولے تو خولہ رضی اللہ عنہ. اوکے, ان کے ہسبینڈ کا نام اوس بنت ثابت. تو انہوں کیا کرے گا تو ان کو زہار کتے سو ورڈ پرونون دیا لے. زہار کتے سو ان دنوں میں ایک برائی چلتی سو کیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آئینی سے پہلے جہالت کے دنوں میں, جاہلیت کے دنوں میں یہ کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز پورے الگ رہتے سو, طور طریقے الگ رہتے سو, شادی کرنے کے طریقے الگ رہتے سو, اور ایٹ دا سیم ٹائم طلاق دینے کے, ڈیورس دینے کے طریقے بھی الگ رہتے سو. سبحان اللہ. مرضی ایسا کا ڈیورس دے آلتے سو. کیسا بولے تو ایک بیوی کو پکڑ لے گا, اگر بیوی کے اوپر غصہ آ گیا تو یا بیوی کو چھوڑ ڈالنا گا تو میرے ماں کے پیٹ کے برابر کی کر کو بول ڈالتے سو. وہ بول ڈالے تو وہ ایک بار وہ زبان سے وہ نکال لگا تو آدمی وہ بائی کو اسے حرام ہو جاتی تھی, اور اسے وہ طلاق دیالے جیسا اسے چھوڑ ڈالتے سو. کہ تو ایک وومنس کے رائٹس کہتے سو کیا بھی رہتے نہیں سو. مرضی ایسا کا شادیاں کر لینا, کتنے جنہیں کو تو اتنے جنہیں کو, اور مرضی ایسا کا اپنے مرضی سے کب ہے تو تب چھوڑ ڈالنا. کیا ہے چھوڑنے کا طریقہ, کیا کر تو خالی ایک بات بول ڈالنا اسے, کیا کر کو کہ تو میرے ماں کے پیٹ کے برابر کی ہے کر کو ایسے بول ڈالتے تھے. اب ماں کے پیٹ کے برابر جس طرح سے ماں بہن سارے بھائیکوں جو بھی خون کے رشتے ہیں وہ لوگ حرام جس طرح سے ہے ایک انسان کو, اسی طرح سے یہ تو بھی ویسا ہوگی کر کو بیوی کو پکڑ کو بول ڈالنا, اور بیوی اس سے حرام ہو جا کو بیوی کو طلاق کے جیسا اسے چھوڑ ڈالنا, اور اسے کچھ بھی رائٹس نہیں سکا کر ڈالنا. یہ برائی معاشرے میں چلتی تھی ان دنوں میں. کتنے کی برائیاں تھے, ان برائیوں میں سے ایک برائی تھی جس کو نکالنے کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا آیتہ نازل کر کو وہ برائی کو نکالے. اور کیسا نکالے وہ برائی کو, کہ بولے کہ اللہ عز و جل کہ تمہیں یہ جو کرتے ہیں کام یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے یہ, اور اس کی تمہیں سزا ملے اگر تم اس سے فرسٹ آف آل ایک کام کو روکنا نہیں, اگر تم غلطی سے بھی اس طرح سے کر دیے. کس طرح سے کہ تمہیں اگر غلطی سے زہار دے آ لے تمہارے جورو کو, اگر تمہارے جورو کو ایسا بول ڈالے کہ تم میرے پیٹ کے ماں کے پیٹ کے برابر کی ہے کر کو اس طرح بول ڈالے, تو تمہارے کو پینالٹی دینا پڑے گا, کفارہ دینا پڑے گا. کیا ہے وہ کفارہ, کہ تمہیں ایک غلام کو آزاد کرنا. ایک غلام کو آزاد کرنا, اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو تمہیں 2 مہینے تک کنٹینیوسلی ایک روز بھی چھوڑے نہیں سکا روزے رکھنا, 2 مہینے تک روزے رکھنا. ٹھیک ہے, اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو تمہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو اس طرح سے جو ہے اس طرح سے جو ہے ایک پینالٹی کا ڈکلیریشن کرتے ہوئے اللہ عز و جل لوگوں میں سے معاشرے میں سے برائی کو نکالو کر کو بولتے ہیں کہ یہ بہت ہی بری برائی ہے. یہ اگر انسان طلاق دینا چاہے تو طریقے سے طلاق دینا, جس طرح سے اللہ عز و جل قرآن میں دیے یہ حکم نازل کرے کہ انسان ایک مرد بنا بائیکوں کو طلاق کیسے دے سکتا ہے اسلام میں, یا پہلے بار طلاق دے سکتا, دے کے وہ عدت کا پیریڈ تک انہیں پھر واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتا, نہیں اس کے بعد پھر کب تک دوسرا طلاق دیا تو جب کیا کرنا, تیسرا طلاق دیا تو جب کیا کرنا, اور خرچہ کون اٹھانا, کب تک خرچہ اٹھانا, یہ سارے رولس اینڈ ریگولیشنس اسلام میں طلاق کے بارے میں ہے, رائٹ. تو وہ ان چیزوں کے حساب سے, وہ رولس اینڈ ریگولیشنس کے حساب سے مسلمان ایک مرد عورت کو طلاق دے سکتا, لیکن وہ سب بھی کیا بھی نہیں سکا. تمہیں خالی ہی نہیں, تو میرے ماں کے پیٹ کے برابر کے کر کو بول ڈال کو ایک عورت کو تمہیں چھوڑ ڈالنا اس طرف, یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. تم اس طرح سے نہیں کر سکتے. اگر غلطی سے کر ڈالے اور پھر سے تمہاری غلطی کو قبول کر لیے, ارے میں بول کو غلطی کری ہوں, ایسا میرے ماں کی پیٹ کی برابر کی ہے اگر کو میرے جوہر کو نہیں بولنا تھا, اگر کو تمہیں غلطی مان لیے تو مان لے بعد بھی یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ تو خالی تمہیں غلطی مان لے کہ تمہیں واپس چل جا سکتے نہیں تمہاری بیوی کنے, تمہیں پھر واپس جا کو تمہارے بیوی سے ملنا بولے تو وہ ملنے کے پہلے تمہیں
یہ کفارہ ادا کرنا تمہیں، غلام کو تو آزاد کرنا، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کنٹینیوسلی ایک روز بھی چھوڑنے کو نہیں، اگر غلطی سے بھی ایک روز چھوڑے تو پھر سے سٹارٹ کرنا، پھر سے سٹارٹ کر کو 60 روزہ تک 2 مہینے وہ کنٹینیوسلی روزہ رکھنا، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کہتے سو یہ کفارہ دیتے ہوئے، یہ کفارہ ڈکلیئر کرتے ہوئے اللہ عز و جل یہ آیت نازل کرے، اوکے، آیت نازل کرے۔ تو وہ کیا آیتاں کہتے سو ہمیں ڈیپ میں جا کے دیکھیں گے، اور کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہ کہ خولہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گفتگو چلی وہ بھی جا کے دیکھیں گے۔ تو یہ انٹروڈکشن، یہ آیت، یہ صورت کا، پر اپارٹ فرام یہ واقعہ جو ہے یہ صورت میں صرف شروعات میں رہتا سو، اوکے، تھوڑے آیتاں تک 5-6 آیتاں تک رہتا سو، اس کے بعد کیا ہوتا کہ تو دوسرے احکامات کے بارے میں اللہ عز و جل آیتاں نازل کرتے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تکلیفاں جو تھے منافقوں کے ذریعے سے بہت پرابلمس دیتے تھے منافقاں، رائٹ، تو ان لوگوں کو نصیحت دیتے ہوئے کیا صحیح کیا غلط کر کو بولتے ہوئے، جیسے کہ محفل میں بیٹھتے ٹیمپو، مجلس میں بیٹھتے ٹیمپو کیسا بیٹھنا، مجلس سے اٹھو کر بولے ٹیمپو کہیں کو اٹھ جانا، کہتے سو ان چیزوں کے بارے میں۔ پھر کیا بولتے سرگوشی کرنا کتنا بڑا گناہ، کہتے سو سرگوشی، چھپ چھپی باتیں کر لیتے رہنا ایک کے پیچھے ایک، 3 جنے کھڑکو رہے تو 3 جنے کھڑکو رہے تو ایک جنے کو سے بات کر نہیں سکے، 2 جنے ایک کو ایک گسر گسر کر لیتے رہتے کان میں، وہ کتنا بڑا گناہ، اسے نجوا کہتے ہیں، اسے حرام قرار کیا ہے وہ اللہ عز و جل۔ سرگوشی کو ایک ایک محفل میں بیٹھے ٹیمپو اکیلے میں ایک کو ایک باتاں کر لیتے رہنا، تو یہ سب بھی جو ہے حرام کر کو یہ کرنا، حرام کر کو اسے ڈکلیئر کرتے ہوئے آیتاں نازل ہونا، یہ سارے آیتاں ہم لوگ منافق زیادہ سے منافقاں کرتے سو کاما کیسے رہتے کر کو وہ کاما حرام قرار کرتے ہوئے آیتاں نازل کرے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ صورت میں مین تھیم وہ رہتا کرنے کی بات سٹارٹ ہوتا سکے کہ یہ زہار کے بارے میں، اور لیکن اس کے بعد جو ہے منافقوں کے بارے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا، تو ہمیں جو ہے شروعات کے آیتاں جو ہے آج دیکھنے کی کوشش کریں گے، پھر اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ تھوڑا منافقت کا تو کیا ہو، ہپوکریسی کا تو کیا ہو، اس کے بارے میں اچھا ڈیپ اسٹڈی کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے باہی کا سورہ نیکسٹ ویک ختم کریں گے۔ تو اب شروعات آیت کا جو ہے تلاوت شروع کرتا ہوں، تھوڑے آیتاں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ڈسکرپشن دیکھیں گے۔ اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک آدھا دکھتا نہیں تو بولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون
دون اللہ ورسولہ قبتوا کما قبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. بسم اللہ صدق اللہ العظیم. تو 8 آیت ہیں، انشاءاللہ جتنا ہو سکے اتنا کور کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ تو ایک عورت ہے جو خولہ رضی اللہ عنہ کر کو ان کے ساتھ ایک واقعہ چلا تھا. ایک بڈھے، ان کے ہسبینڈ بڈھے آدمی، اوکے. تو آبویسلی یہ دو جنے جوانی میں شادی کر لیے، بچے پیدا کر لیے، بڑھاپا آیا تو بڈھا آدمی جو ہے دونوں کے بیچ میں بحث چلی، دونوں کے بیچ میں میاں بیوی کے بیچ میں بحث چلی. تو شوہر جو ہے فل غصے میں آ جا کو یہ بول ڈالا کہ تو میرے ماں کے پیٹ کے برابر کے ہے، بول ڈال کو گھر چھوڑ کو باہر چلے گیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھو باتاں کر لیتا رہا. بعد میں جو ہے تھوڑی دیر کے بعد شوہر کیا کرا، گھر کو آیا، گھر کو آ کو ساری غلطی ہوگی کر کو پھر بیوی کے ملنا چاہتا رہا، بیوی سے صحبت کرنا چاہتا رہا. تو خولہ رضی اللہ عنہ کیا کرے کہ تو ان کو دور بھگا ڈال کو. تو نزدیک آنک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کو بولتی ہوں، ان کو بولے تو انہوں کیا بولتی ہیں کہ اس کے بعد میں تجھے تیر سے پھر ملنے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں. کو انہوں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنے چل جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے شہید بیوی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کنے کمپلینٹ کرنے کے واسطے انہوں جلدی بھاگ لے کو جاتے. کون؟ خولہ رضی اللہ عنہ. جا کو کیا بولتے کہتے یا رسول اللہ میرا ہسبینڈ ایسا کریں کر کو ان کو اکیلے میں پرائیویٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ واچ روم میں رہتے لیکن دور رہتے، تو ان کی بات انہوں سن سکتے نہیں برابر، ان کی بات برابر سن سکتے نہیں تھے. لیکن جتنا بھی ان کو سننے میں آیا اس کے حساب سے ہم نا ایک حدیث میں معلوم ہوتا سکتا تو کیا ہوا کہ تو خولہ رضی اللہ عنہ کمپلینٹ کرنا سٹارٹ کرے، یا رسول اللہ میرا ہسبینڈ ایسا کرا ہے میرے کو، جوانی میں کیا کسی بھی ساتھ رہی ہیں، بڑھاپا آتے ہیں کو مجھے زہار دیا لیا آدمی. زہار کا تو خالی میں اس کو ماں کے پیٹ کے برابر کیوں کر کو بول ڈالا. اب میں کیا کرنا ہے رسول اللہ اگر کو بولی، یعنی کیا کرنا ہے رسول اللہ اگر کو بولے سوچنا کو ان کے کمپلینٹس پورے بولنا سٹارٹ کریں. کیا ہو کہ تو میں اب وہ آدمی مجھے زہار دیا لیا کہ تو وہ آدمی طلاق دیا لیا تو میری حالت کیا ہونا. اب میں جوانی پورا وہ آدمی کے ساتھ رہے ہوں، اب بچے ہو گئی، اب وہ آدمی چھوڑ ڈالا تو مجھے بچوں کی حالت کیا ہونا. اور ٹھیک ہے چھوڑ کو میں رہ سکتی ہوں تو میں پالنا بہت مشکل ہے، میرے کنے آمدنی اتنی نہیں، میں کیسا پالنا، میری حالت کیا ہو. کہ تو معاشرے میں اسلام آئے سو کتنے کی سالان تک بھی یہ چلتا رہا کرنے کی بات ہے. کہ تو اسلام آتے ہیں نا کو سارے برائیاں جو ہے ایک دم نکل گئی نہیں، وہ نکلنے کا واسطے دھیرے ٹائم لگا کرنے کی بات ہے. جیسے کہ شراب کی برائی رسول اللہ اسلام شروع ہوا سو امیڈیٹلی نکلا نہیں، کتنے کی سالوں کے بعد حرام ہوئی سب شراب. ایون مدینہ کو کو تھوڑے سالوں کے بعد تو آلموسٹ 14-15 ایئرس کے تک مسلمان شراب پیتے چھرے. 15 سال کے بعد وہ برائی نکالے. کئی کو بولے تو
ये बुराइयां का जड़ इतना डीप था कतो, इतना गहरे थे कतो, या अंदर तक चल जा रही कतो बुराइयां, कि उनको निकाल को फेंकना माशरे से इतना आसान बात नहीं थी। तो उसका असर धीरे धीरे डालते हुए, जैसे कि शराब का बुराई जो है, इतना डूब जा को रहेगा तो सारे इंसान शराब में किस दम उसको हराम करार करे तो छोड़ना मुश्किल कर को, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेहतर जानते हैं हिकमत में, ये बुराई को धीरे धीरे निकाले। कितने कितने की सालान तक जो है मुसलमान जो है नमाज शराब पीते थे करने के बाद। पहले एक स्टेज में जो है क्या अगर को आयत नाजिल हुई थी कि शराब पी को नमाज मत पढ़ो अगर को आयत नाजिल हुई थी। उसके बाद और एक रकम के उसके बाद जो है फाइनल में है ना असल शराब कंप्लीटली हराम कर को निकाल दे। तो कहने का मतलब क्या बोले तो इस्लाम आते हैं ने कुछ नहीं सका, इस्लाम आए से थोड़े सालान तक भी थोड़ी बुराइयां चलते थे, जैसे कि ये बुराई, ये जिहार की बुराई, ये जो इंसान मर्द औरत को छोड़ डालने का जो तलाक डालने का जो तरीका जो था वो एकदम बुरा तरीका, वो उन दिनों में भी चलता रहा वो। तो खौला रदी अल्लाह ने क्या बोले, बोले तब मेरे हालत क्या होना, मर्द में छोड़ डाला तो मेरे बच्चा की हालत क्या होना, ये बुढ़ापे की हालत में मैं कैसे देखभाल कर सकती हूँ, और मैं जवानी पूरा इसके साथ गुजारेंगे ना, ऐसे में से कैसे छोड़ा डाल सकता। कर को ऐसा बहस करना स्टार्ट करे, बहस का तो अच्छे तरीके से बोलना स्टार्ट करे, अच्छे तरीके से कंप्लेंट्स प्लेस करना स्टार्ट करे। ओके। तो ये जो गुफ्तगू जो चलती रही वो आयशा रदियल्लाहु अन्हा के रूम में चलती थी। ओके। लेकिन आयशा रदियल्लाहु अन्हा सुन सकते नहीं रही, आयशा रदियल्लाहु अन्हा सुन सकते नहीं रही गलत बात, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल सुन ली, अल्लाह अज़्ज़ व जल सुन ली। एक मिनट, क्या है, म्यूट होता नहीं क्या? परवीन तुम्हारा जरा म्यूट कर लो। कहीं की म्यूट होता नहीं। एक मिनट अभी जाता हूँ। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम, तो बेसिकली कहा है हमें, तो या खौला रदियल्लाहु अन्हु कंप्लेंट्स प्लेस करना स्टार्ट करी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे लेकिन क्या भी बोल सके नहीं, उन कई बोल सके नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत क्या थी, तो जब भी कोई कंप्लेंट ले लगा आता, जब भी कोई मसला आता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरह से क्या बोलते नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म के वास्ते वेट करते। तो उस तरह से ज्यादा क्या बोले नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली अल्लाह से डरते रहो करके मामूल बातें करते रहे उनको, राइट। लेकिन और एक चीज क्या बोले तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या बोलते हैं बोले तो मैं रूम में छिड़े हूँ। ओके। मैं असल सुन सकते नहीं रही उनकी बात। तो ये औरत आको खौला रदियल्लाहु अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंप्लेंट आंसू भी करती है, बहस करती है, लेकिन वो आवाज इतनी धीमी थी तो मैं वो रूम में रखो भी सुन सकती नहीं रही हूँ मैं। ओके, बराबर सुन सकती नहीं रही हूँ। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल सुन ली, वो आवाज को सुन ले को आयत नाजिल करी, क्या कर को आवाज, क्या कर को आयत नाजिल करी, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका, ये अल्लाह ने सुना, किन 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 किनका, किसे सुना, ये जो औरत है आगे तुम्हारे से जो बहस करती है, अपना अपने कंसर्न्स बोल लेती है, अपने कंप्लेंट्स को बोल लेती है, उनकी आवाज को अल्लाह सुना कर को अल्लाह अज़्ज़ व जल आयत नाजिल करे। तो इससे पता चलता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या बोलते बोले तो हमें सुन सकते नहीं कर को हमें समझना नहीं, अल्लाह सब भी सुनते हैं। तो जो रूम में खड़को है सो दूसरी औरत जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रूम में रहो भी उन्हें सुन सकते नहीं रही, उतनी धीमी आवाज से बोलते रही तो भाई को, लेकिन सातों आसमानों में से अल्लाह अज़्ज़ व जल सुन ली, सुन ले को आयत नाजिल करी।
تو کیا اگر وہ آیت نازل کریں کہ اللہ عز و جل اللہ نے سنا، یہ عورت کا جو بحث کرتی ہے تمہارے کی، اس کا آواز کو اللہ نے سنا، اس کی تکلیف کو اللہ نے سنا، اوکے، جو تو جو اپنے شوہر کے بارے میں تمہارے سے کمپلینٹ کرنے آئی، اس کی آواز کو سنا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ کر کو یہ آیت شروع ہو کو اس کے بعد حکم کیا کرتے سو بولتی، کیا حکم؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تو جو کوئی بھی اظہار کے طور پہ، اظہار کے ذریعے سے اپنے ماں کی پیٹھ کے برابر کی ہے کر کو بول ڈال کو بول ڈالتے ہیں کہ اظہار دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس طرح سے طلاق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جان لینا چاہیے کہ کیا کر کو جان لے چاہیے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، کہ ان کے ماں وہ لوگ ہیں، یہ بیویاں جو ہیں ان کے مائیں ہرگز نہیں ہو سکتے، بیویاں جو ہیں ان کے ماں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ماں کا ایگزامپل کئی کو آیا کہ تو حرام ہو گیا جیسا کہ تو بیوی کو حرام کر ڈالنے کے واسطے یہاں پہ تمہیں خالی ماں کے جیسا ہوگی کر بولے تو ویسا ہوتا نہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، لیکن تمہارے ماں وہ لوگ ہیں جو تمہارے کو پیدا کرے، تمہارے پیدا کری سے عورت ہی تمہارے کو ماں ہو سکتی، یہ خالی تمہیں بول ڈالتے ہیں نا کوئی اس طرح سے تم بیویوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو بھی تمہیں لوگ بولتے ہیں یہ بہت ہی منکر کا تو ایک دم بہت ہی بری چیز ہے، وزورا کا تو ایک جھوٹی چیز ہے، بری چیز ہے اور جھوٹی چیز ہے کہ تو بیسیکلی تم لوگ جو بھی بولتے ہیں اظہار کے طور پہ، جو بھی طلاق دے ڈالتے ہیں، بیویوں کو چھوڑ ڈالتے ہیں اس طرح سے بول کو، تمہیں یہ مت سمجھو کہ یہ تمہیں صحیح کرتے ہیں گھر کو، یہ بہت ہی بری چیز ہے اللہ کے نظر میں، اور بہت ہی جھوٹی چیز ہے۔ کئی کو جھوٹی، کئی کو تو انہیں تمہارے کو پیدا کرے نہیں صبح کو، تمہارے اماں کون تمہارے کو پیدا کرے سوچ تمہارے اماں ہو سکتی، تمہیں خالی بول ڈالتے ہیں نا کو ویسا بیوی تمہارے کو ویسا ہو سکتی نہیں، اور تمہیں اس کے بہانے میں تمہیں چھوڑ سکتے نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور، لیکن اللہ جو ہے معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں ہمیشہ، خالی سزا دینے والے نہیں، تمہیں غلطی کرے لیکن رستہ ہے اس کا، اس میں سے غلطی میں سے باہر کو نکلنے کا رستہ ہے، کیا وہ تو انسان غصے میں آپ کو کیا کیا بول ڈالتا، اس لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بولتے سو، ایون قرآن شریف میں آیتام بھی ہے کرنے کے بعد غصے کو کنٹرول کرنے کے بارے میں، کئی کو تو کتنا غصہ آئے تو بھی انسان ایسی بات نہیں بولنا انہیں آم، جس سے انہیں پھچے لے نہیں سکتا، یو نو خالی بول ڈالیں کر کو، چاہے وہ چار دیواروں کے بیچ میں بھی ہو، یو نو عام طور پہ کیا وہ انسان پریشانی میں آتا سو کہاں باہر جا کو کسی اور انسان کے گھر کے باہر جا کو کچھ تو بھی بولا تو انہیں مشکل میں آ سکتا، رائٹ؟ لیکن اسلام جو ہے تمہیں گھر میں کیسا رہتے اس کے حساب سے اس میں بھی جو ہے تمہارے کو احکامات ہے، کہنے کی بات رولنگس ہے کہ تمہیں گھر میں بھی تمہاری بیوی سے کیا ہے تو بول سکتے نہیں، ایک آدھا غلطی سے اتنی بڑی بات بول ڈالے تو تمہیں اس سے چھٹکارا پانا کا تو پھر اللہ کے رضامندی حاصل کرنا بولے تو تمہیں کیا کرنا، پینالٹی پے کرنا، وہ پینالٹی کیا کہتے سو تیسرے آیت میں معلوم ہوتی، کیا بولتے ہیں؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ جو کوئی بھی اس طرح سے اظہار کے ذریعے سے جو کوئی بھی انسان مسلمان مرد عورت کو ڈیورس دینا چاہتا، اور ڈیورس دیتا یا نہیں تو اسے اس طرح سے بات کرتا اور پھر انہیں اپنے غلطی کو مان لے کو پھر واپس جانا چاہتا، پھر بیوی سے ملنا چاہتا، لیکن ملنے سے پہلے اسے ایک رقم کا پینالٹی ہے، وہ کیا پینالٹی؟ فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، اسے تمہارے بیوی کو چھونے سے پہلے جا کو، تمہارے بیوی کو چھونے سے پہلے تمہیں غلام کو آزاد کرنا، ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ یہ اللہ عز و جل مقرر کرے سو پینالٹی ہے کفارہ کا 3 سے، اوکے، اور اللہ عز و واللہ بما تعملون خبیر، کہ جو اللہ تمہیں سب جو کچھ بھی تمہیں کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں ہم نا رولنگ معلوم ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل
یہ تمہیں زہار کے ذریعے سے مسلمانوں کو عورتوں کو طلاق دینا چھوڑو. کئی کو بولے تو یہ غلط ہے، یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے. اوکے کہ تو جہالت میں جب اسلام آنے سے پہلے وہ لگا طلاق ایسا دیالتے سو، خالی ایسا بول ڈالتے سو، ماں کے پیٹ کے برا کر کے اس طرح سے بول ڈالتے سو، بول ڈال کو چھوڑ ڈالتے سو. لیکن اسلام کیا بولتا ہے کہ تو تمہیں اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتے. تمہیں کہا تھا چھوڑنے کا رہا تو صحیح طریقے سے طلاق دینا. طلاق اسلام کے طریقے سے کیسے دینا کہ اس طرح سے دینا. تمہیں خالی اس طرح سے بول کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر کو وہ طلاق اس طرح سے ہوتا ہے طلاق کو غلط ثابت کرے اسلام یا آیتوں کے ذریعے سے. اس کے بعد سیکنڈ کیا بولتے ہیں اللہ عز و جل، تمہیں تمہاری غلطی کو مان لے کو پھر تمہاری بیوی سے جا کو ملنا اگر چاہے تو، صحبت کرنا چاہے تو تمہیں صحبت کرنے سے پہلے تمہیں ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. یا غلام کو آزاد کرنا ایک پینالٹی کے جیسا تمہیں پے کرنا پڑے گا. تو اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے اس کیا کہ تمہیں انسان مرضی ایسا کہ زبان سے کیا کہ تو وہ نکال سکتا نہیں بات کو. یو نو اسپیشلی اتنے بڑے باتوں کو ایک بیوی کو پکڑ لے کو اس طرح سے بول ڈالے تو وہ اللہ کے نظر میں بہت بڑا گناہ ہو. اور تمہیں اگر وہ گناہ نہیں کیا ہے اگر کو لائٹ لے لے تو اس کا عذاب بہت رہتا. وہ کیا نیکسٹ آیت میں معلوم ہوتا. اوکے نیکسٹ آیت میں کیا بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں ایک غلام کو آزاد نہیں کر سکے، سے فار ایگزامپل تمہیں اتنے بڑے پیسے والے نہیں، تمہارے کنے غلامہ نہیں ہے، تو غلامہ نہیں ہے تو غلام آزاد کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے رائٹ. جیسے کہ آپ فار ایگزامپل اب کون تو بھی کرا ہو غلطی، اب کون تو بھی کرا ہو غلطی یہ زمانے میں بیوی کو پکڑ کے اس طرح سے بات کرا تو اسے غلام آزاد کرنے کا موقع بھی نہیں. کئی کو آج کل کے زمانے میں غلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو ایسے ٹائم وہ کیا کرنا کا تو فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، کہ اگر تم غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تب تمہیں 2 مہینے 1 روز بھی چھوڑے نہیں سکا روزے رکھنا. کب تک؟ تمہیں اگر بیوی سے ملے نہیں سے پہلے تک. تو تمہیں بھی اگر تمہیں بول ڈال کو پھر بیوی سے جا ملنا چاہتے تو پہلے تمہیں 2 مہینے روزے 1 روز بھی چھوڑے نہیں سکا. علماء اکرام کتنا دور تک بولتے کہ تو اگر غلطی سے بھی 1 روزہ چھوٹ گیا، غلطی سے بھی 1 روزہ چھوٹ گیا تو تمہیں پھر سے سٹارٹ کرنا. اور 60 نمبر سٹارٹ کر کو 60 روزے لائن سے رہے تک کچھ رہے بعد ہی تمہیں جو ہے تمہارا وہ پینالٹی پوری ہوتی. اس کے بعد ہی تمہارے بیوی کنے جا سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا سخت ہے. دیکھو یہ کہ اللہ کے نظر میں یہ برائی جو ہے کتنی کتنی بڑی برائی ہے. کہ اور اللہ عز و جل اس کا پینالٹی کتنا اسٹرکٹ رکھے. دیکھو کہ 60 روزہ تک آدمی کنٹینیوس روزہ رکھنا. رمضان میں 30 روزہ رکھے تک حالت ہو جاتی ہے، 60 روزہ تو کتنا مشکل. دیکھو اوکے اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ بڈھا ہے آدمی 60 روزہ رہا تو اس کی جان کا مشکل ہو جاتا. رکھ سکتا نہیں کر سمجھ لو. نہیں تو انہیں طبیعت اچھی نہیں ہے اس کی. تو ویسے حالت میں کیسا، ویسے حالت میں اگر یہ گناہ کر دیے تو اس کا کفارہ کیا بولے تو اس کا پینالٹی کیا بولے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. جو ضرورت مند بھوکے رہتے نا ان لوگوں کو 60 لوگوں کو پکڑ کو کھانا کھلانا. اس کے بعد جو ہے تمہارے بیوی کنے جا سکتے. تو یہ سب بھی کئی کرنا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ سو دیٹ یو کین ری افرم یور فیتھ. کہ تو تمہیں تمہارا ایمان کو پھر سے یہ کر سکے، تمہارا ایمان کو پھر سے پختہ کر سکے، پھر سے اسٹرانگ کر سکے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں نہیں کرتوں کر کو تمہیں کفر میں چل گئے نہیں سکا. کیسے چل جاتے ہیں کفر میں؟ تو جو بھی اللہ عز و جل کا ایک بھی احکام کو جھٹلایا تو انہیں کفر میں چل گئے جیسا کہ تو ایسے فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھتوں گا ہی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کر کو بولا سمجھ لو کون تو بھی کہ اللہ عز و جل 5 وقت کی نماز پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا فرض رکھیں رائٹ، وہ فرض کریں. لیکن کوئی اگر ایک انسان ایسا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کئی کو نہیں پڑھتا ہے، انہیں آنگ وزن ہو کو نہیں پڑھتا ہے، نہیں انہیں جان بوجھ کو نہیں پڑھتا ہے، اور یہ بولتا ہے کھلے عام کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بھائی کرو بولتا ہے، تو انہیں کفر میں چل گئے جیسا، کفر میں چل گئے جیسا، کافر بن گئے جیسا. کئی کو بولے تو انہیں کھلے عام اللہ عز و جل جو فرض کریں اسے ٹھکراتا ہے، اسے ڈینائی کرتا ہے.
نا, تو کفر میں چلے گئے جیسا. تو ٹھیک اسی طرح یہاں پہ اگر کوئی ایک شخص آ کے یہ بولا کہ یہ گناہ کرے تو مجھے یہ سب بھی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کر کو بولا, سمجھ لو. بیوی کو جا کو اس طرح سے بات کرے, بیوی سے جا کو بات کر کو اس کے بعد معمول سے چھڑتا ہے انہیں نا. بیوی بیوی کرنے چل جاتا ہے, ہاں ساری کر کو بول لے غلطی سے, پھر نا سے صحبت کرنے لگتا ہے. عام طرح سے جب شوہر بیوی جس طرح سے رہے ویسا رہنے کی کوشش کرتا ہے, اور انہیں کھلے عام یہ بولتا ہے کہ ہاں کفارہ دینے کی ضرورت نہیں, ہاں 60 روزہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں, کر وہ کھلے عام بولتا ہے, تو کفر میں چلے گئے جیسا ہو. کئی کو جو اللہ عز و جل جو احکام رکھے اس کے خلاف بات کرتا ہے, اسے ڈینائی کرتا ہے, تو انہیں قرآن کو جھٹلاتا ہے جیسا. مطلب جب قرآن کو جھٹلاتا ہے تو مطلب کیا, اس کا مطلب نہیں کافر ہو گئے جیسا. تو ویسے لوگوں کو کیا وہ بولتے ہیں سو اللہ عز و جل کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم, ایسے کافروں کو ایک دردناک عذاب ہے کر کو بولتے ہیں. کہ تو انسان کفر میں کتنا آسانی سے چل جا سکتا, دیکھو سبحان اللہ. یا اللہ عز و جل یہاں ویسے لوگوں کو کفر سے کافر کر کو بول ڈالیں. تو ایک اسپیسیفک آدمی کو جا کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی تو کافر تو کافر تو کافر کر بول سکتے نہیں. کئی کو تو کس کے دل میں کیا ہے کہ اللہ عز و جل بہتر جانتے, ہمیں بول سکتے نہیں. لیکن ہم نہ معلوم ہوتا سو کیا انہیں باہر کو جو ظاہر کرتا اس کے حساب سے ہم نہ معلوم ہوتا اس میں کفر ہے نہیں کہتے سو, رائٹ. اگر کھلے عام بولتا ہے آدمی کہ بھائی یہ سب بھی پرانے زمانے کی باتیں ہیں, میں میری بیوی کو کیا کی چار دیواروں کے بیچ میں کیا کی بول ڈالی ہوں کر کو, اس کے واسطے میں جا کو 60 روزے رہنے کا کیا ہو, میں جا کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کیا ہو کر کو, ایسا کھلے عام آدمی ہے نا انکار کرتا ہے, جھٹلاتا ہے یا آیتوں کو. تو انہیں ویسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں کہ تو اللہ عز و جل وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ جو ہے اللہ کے حدود ہیں, اللہ کے لمٹس ہیں, اللہ کے لمٹس ہے. اور جو کوئی بھی یہ لمٹس کو جھٹلائے گا انہیں جو ہے کافر ہو گیا, اور انہیں جو ہے ایک دردناک عذاب اسے ملیں گا کر کو بولتے ہیں. کہ تو کتنا کتنا سیریس میٹر ہے, دیکھو یہ ظاہر اظہار کرتے سو چیز جو ان دنوں میں بہت عام تھا, ان دنوں میں جو معاشرے میں تھا یہ برائی, اس برائی کو اللہ عز و جل نکالنے کے واسطے یہ آیتوں کے ذریعے سے یہ آیتیں نازل کر کو, یہ موقع پو کون سے موقع پو, یہ موقع پہ جب خولہ رضی اللہ عنہ کا قصہ واقعہ چلا تھا. جب خولہ رضی اللہ عنہ جب آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلینٹ کرنا سٹارٹ کریں, ان سے جھگڑنا سٹارٹ کریں, ان کو بحث کرنا سٹارٹ کریں مجھے ایسا ہے ویسا ہے کر کو, تب اللہ عز و جل آیتہ نازل کر کو کہ اللہ نے سنا یہ عورت کی بات, اور یہ جو ہوا یہ غلط ہے, تمہیں مسلمانہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. اگر غلطی سے بھی کر ڈالے تو ان لوگوں کو یہ پینالٹی دینا پڑے گا. لوگوں کو یا تو غلام کو آزاد کرنا پڑے گا, یا نہیں تو 60 روزہ کھانا روزے رکھنا پڑے گا, نہیں بولے تو 60 لوگ انسانوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. تب بھی جو ہے یہ سب بھی کرنے کے بعد, یہ پینالٹی بننے کے بعد ہی وہ آدمی جا کو پھر سے اپنی بیوی سے مل سکتا. اور اور مین چیز کیا بولے تو طلاق نہیں ہوا. تو ان دنوں تک وہ جہالت کے دنوں تک کیسا مانا جاتا تھا کہ تو خالی اس طرح سے بول ڈال کو بھائی کو کچھ چھوڑ ڈال سکتے تھے مردہ. کیا بولے تھا طلاق دے ڈالی ہوں بھائی, میرے پیٹ کے پیچھے ماں کے پیٹ کے برابر کی کر بول ڈالی ہوں بھائی, اسے چھوڑ ڈالی ہوں بھائی کر کو, ایسا چھوڑ کو چلے جاتے سو ان لوگوں کے راستہ. ان لوگوں عورتوں کو جو ہے ان لوگوں کیا بھی نہیں ملتا سو, خالی ان کا ان سے نا انصافی ہوتی سو, ان کے رائٹس کیا بھی رہتے نہیں سو. تو اس کو نلیفائی کر ڈالے, تمہیں طلاق اس طرح سے نہیں دے سکتے. طلاق دینے کی طلاق نہیں دے سکتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تمہیں یہ جو کرے, یہ حرکت جو کرے وہ بھی جو ہے تمہیں گناہ کرے, تمہیں اس کو بھی جو ہے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا, اس کو بھی جو ہے تمہیں پینالٹی دینا پڑے گا کر کو بول کو یہ آیتاں سب بھی نازل ہے کرنے کے بعد. تو یہ زہار کرتے سو یہ برائی کے بارے میں. اوکے, تو یہ ہم جان لینا سے ضروری کیا کہ تو زہار الگ طلاق الگ. طلاق کہتے سو ایک سورہ بھی ہے, وہ بھی یہ پارے میں چاہتا, تو انشاءاللہ آگے جا کو ہمیں وہ آگے گئے ٹیمپو وہ سورہ دیکھے ٹیمپو ہمیں طلاق کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں تک ہم جان لینا سے ضروری کیا بولے تو زہار الگ طلاق الگ. زہار کہتے سو چیز ان دنوں میں طلاق کے جیسا مانا جاتا تھا, لیکن جب قرآن نازل ہو کو یا آیتوں کے ذریعے سے اللہ عز و جل یہ فرمائے کہ
کہ خالی تمہیں بول ڈالتے ہیں کو اس طرح سے وہ لگا تمہارے عمل ماں کے جیسا نہیں ہوتے، یہ طلاق نہیں ہے۔ ہم؟ ماں جو ہے تمہارے کو پیدا کرنے والی عورت اس تمہارے کو ماں کر کو وہ کلیریفائی کرتے ہوئے، اور یہ اس طرح سے جہالت کا طلاق کو نلیفائی کرتے ہوئے یہ آیتا نازل ہوئے کرنے کی بات۔ اوکے، تو یہ زہار کے بارے میں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں بولے تو نیکسٹ آیت میں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، لیکن جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے یہ جو حداں ہیں، یہ ان کو مخالفت کریں گا، ان لوگوں کا حال کیا ہوتا گا تو اس کے پہلے کے لوگوں کو جس طرح سے برباد کرے اس طرح سے اب بھی انسان اس کے بعد بھی جو ہے انسانوں کو ہم برباد کر سکتے ہیں، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں تو بیسیکلی کیا کہتے ہو، ہاں اللہ عز و جل پھر سے بولتے ہیں کہ تمہیں یہ حداں کو تمہیں کراس کر سکتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بولتے ہیں تمہارے کو، یہ حکمہ نہ تمہارے کو رکھتے ہیں، اس کو اس طرح سے پہلے کے نبیاں بھی پہلے کے رسولاں بھی جو ہے جب بھی حکمہ رکھے اس کو نہیں فالو کرے سے لوگاں بھی تھے، اس کے اوپر نہیں عمل کرے سے لوگاں بھی ہے کہتا تک نا سے فار ایگزامپل 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض کر کو ہے حکم ریٹ، لیکن اگر کوئی شخص یہ آ کے بولے کہ کیا ہے بے 5 وقت کی نماز ہاں پڑھتے نہیں بے، تو تیرے حساب سے پڑھتے ہوں گے، ہمارے حساب سے پڑھنے کی ضرورت نہیں کر کو بولے سمجھ لو، تو اس کا نا آپشن ہے نہیں بولنے کی، کون بھی اسے روک سکتا نہیں، ٹھیک ہے، کون بھی آگے اسے جیل میں ڈالتا نہیں، خیر بول سکتے، لیکن ویسے آدمیوں کی حالت کیا ہوئی، پہلے برباد ہوئی، اب آگے جا کے بھی ووچ ہوں گا، تو ووچ یہاں پہ اللہ عز و جل بولتے ہیں کہ جس طرح سے اب میں یہ حکم رکھوں کہ تم لوگ یہ کرنا نہیں، یہ زہار کا اس چیز کرنا نہیں، ایک آدھا زہار کرے تو تم یہ کفارہ بننا کر کو یہ حکم رکھوں، یہ حکم کو اگر تمہیں نہیں مانے تو پہلے کے لوگوں کو جس طرح سے برباد کرا تھا اس طرح سے ہوتا کر کو وہاں پہ ایک ڈراتے ہوئے ایک آیت نازل ہوئی تھی۔ اوکے، اس میں وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، یہ ہمارے کلیئر آیتاں ہیں، یہ ہمارے ہمیں نازل کرتے ہیں سو یہ آیتاں ہیں، اور کافروں کو جو ہے پھر سے عذاب مہین کا تو ایک بہت ہی دردناک عذاب ہے، ایک کہتے سو وہ بھی پھر سے اور ایک بار بولتے ہیں کہتے ہاں 2 بار آیتوں میں ڈراتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اگر جو کوئی بھی جھٹلاتا اس سے آخرت میں عذاب ہوں گا، دنیا میں آخرت میں نہیں دنیا میں بھی عذاب ہوں گا۔ اوکے، تو وہ اللہ عز و جل کے آیتاں وہ یہ آیتوں کے ذریعے سے ہم زہار کے بارے میں آتا ہے۔ نیکسٹ آیت کیا بولتا ہے، بولتا یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آخرت میں قیامت کے روز اٹھائیں گا تب اللہ عز و جل سب کو بتائیں گا کہ کیا کیا ان لوگوں نے کہا اور کیا کیا ان لوگوں نے کہا، کیسے اعمال وہ لگا کرے۔ اوکے، اور واللہ علی کل شیء شہید، احصاہ اللہ ونسوہ اللہ علی کل شیء شہید، یعنی کہ اللہ has kept account of سارے اعمال جو کچھ بھی انسان کرے ہیں، وہ ان کے اعمال سب کچھ کو نوٹ کر کو ہے، اور لیکن انسان بھول گیا ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، عام انسان بھول گئے جا، لیکن ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور اللہ جو ہے فار اللہ از اے وٹنس اور آل تھنگس، سارے چیزوں کے اوپر اللہ گواہ ہے، کہتے سو وہ آیت بھی یہاں پہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ 6 آیتاں جو ہے خالی یہ حکم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، پہلے کیا کہ پہلے کے آیتاں کیا، پہلے کی 3 آیتاں کیا، وہ اصل یہ کرنا غلط کر کو، پہلے کا آیت کیا وہ عورت کی بات کو سنیوں، اور یہ جو کرتے ہیں لوگ غلط، اس کرے تو ایک گناہ، اس کا پینالٹی ہے۔ اوکے، لیکن اس کے بعد کیا آیتاں کیا بولتے ہیں 2 آیتاں، تمہیں اگر یہ حکم کو نہیں مانے تو پہلے کے لوگوں کو جس طرح سے برباد کریں اس طرح سے تم نہ بھی پنشمنٹ آتا کر کو وہ بولتے ہیں۔ پھر اور ایک کیا بولتے ہیں، جب آخرت کے دن تم نہ اٹھاؤں گا میں، قیامت کے روز جب اٹھاؤں گا تب تمہارے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تم لوگ کیا کریں گے، تو ہم لوگ یہ نہیں سمجھنا، یا کوئی بھی انسان کوئی بھی مرد یا عورت یہ نہیں سمجھنا کہ 4 دیواروں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے کون سنتا ہے لے کر کو مرضی ہے سکا، ہمارے اعمال ہمیں کر لیتے چلے گئے، تو چاہے وہ یہ جس طرح سے زہار کے اعمال برے اعمال ہو،
یا نہیں تو لوگوں کے بیچ میں چاڑی چگلی لگانے کا، یا نہیں تو برے کام جو بھی حرام کیے گئے وہ کام کرنے کا، گھر کے اندر چار دیواروں کے اندر کر لے کو کون بھی دیکھتے نہیں لے، کسی بھی معلوم نہیں لے کر کو سمجھے نہیں سکا، چھوڑ ڈالنا کو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ تم لوگوں کو اٹھائیں گا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، کہ اللہ عز و جل تمہارے کو آخرت میں اٹھائیں گے، اور تمہارے کو جو کوئی بھی تمہیں اعمال کرے ان سارے چیزوں کو تمہارے کو دکھائیں گے۔ لیکن اللہ تم لوگ بھول گئے جا، احصاہ اللہ ونسو، تمہیں بھول گئے جا، تو تمہیں بھول گئے جا، عام انسان بھول گئے جا، لیکن اللہ عز و جل سب کچھ اسے نوٹ کر کچھ ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ یہاں پہ اللہ گواہ ہے کہ تو خالی اللہ سے نہیں، اللہ عز و جل دوسرے گواہوں کو بھی لے لگاتے، جیسے کہ ایک انسان زمین پر برائی کرتا رہتا نا، تو آخرت میں جب اسے اٹھایا کھڑا کیا جائے گا، تو انسان جب ہی آیا اللہ میں یہ کرا نہیں، میں یہ گناہ کرا نہیں، میں وہ گناہ کرا نہیں کر کو اللہ عز و جل نے انہیں بحث کرنے کی کوشش کرا، تو اس کے خلاف گواہ کون دیتے سو، جس طرح سے ہمیں پہلے کے آیتوں میں دیکھے تھے، سورہ قیامت میں دیکھے تھے، اس کے خلاف گواہی دیتے سو کون؟ اس کے جسم کے حصے، جیسے کہ آنکھ گواہی دیتے، چمڑی گواہی دیتی، پاواں گواہی دیتے، ہاتھاں گواہی دیتے، تو اللہ عز و جل یہ گواہ کو سب بھی اس کے خلاف پروڈیوس کرتے۔ انسان جو ہے ان گھر کے چار دیواروں کے بیچ میں کیا کہتے ایسا بول ڈال کو، کیا کہتے کاما کردال کو میں کرا نہیں کر کو آخرت میں چھپا لے سکتا نہیں، اس کے خلاف اسے گواہی دیتے سو اللہ عز و جل یہ ان چیزوں کو گواہی بناتے، یہ اتنا کو زمین کو بھی گواہی بناتے، کہاں تو بھی ایک کرنا نے سو کام زمین کو پر کرتا تھا نا، تو زمین بھی اس دن گواہ کے طور پہ اللہ عز و جل کے سامنے ہمارے خلاف بولیں گی کہ یہ شخص یہ کرا ہے کام کر کو۔ تو اس کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا، یہ حساب کتاب جو ہے یہ بہت ہی پکڑ بندی سے ہوئیں گا، ہر ایک چھوٹی چیز کو دکھائی جائیں گا، اور انسان اس کے خلاف کچھ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، کئی بولے تو اس کے خلاف اتنے سارے گواہ رہتے کرنے کی بات ہے۔ تو یہ 6 آیتوں میں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں، یہ زہار کے بارے میں، کیسا زہار حرام کر کو ایک دم ڈکلیئر کرتے ہوئے آیتیں نازل ہوئے تھے۔ یہاں سے ذرا ٹاپک بدلتا، اوکے، یہاں سے کو سکتا تو یہ سارے احکام دکھتے سو، یہ پارے میں زیادہ تر جو ہے احکام ہم نے دکھتا، تو رولنگس دکھتے، رولس اینڈ ریگولیشنس، پروہیبیشنس، کیا صحیح کیا غلط ہے، یہ طور طریقے میں، یہ چیز میں کئی بولے تو جب اسلام پھیلنا سٹارٹ ہوا مدینہ میں، اوکے، ایک کمیونٹی کے طور پہ بس گئی تھی مسلمانوں، مسلم کمیونٹی بس جا کو ایک مسجد رہی، تو کیا ہوا تک تو اب تک مکہ میں ایک دم دبی ہوئی زندگی جیتے رہے لوگ، ڈرتے ڈرتے جیتے رہے، ہمیشہ جو ہے اپریشن میں رہے، لیکن مدینہ میں ایک دم فریڈم مل گیا، آزادی مل گئی لوگوں کو۔ جب انسان کے فطرت کیا کہتے انہیں جب پریشر میں رہتا اس کے برائیاں باہر کو آتے نہیں، لیکن جب فریڈم میں رہتا تو اس کے نفسی خواہشات، اس کے برائیاں سب بھی جو ہے وہ باہر کو آ جاتے ہیں ایک دم زیادہ تر۔ تو فریڈم میں کیا ہوتا کا تو جو فریڈم جب ملا مسلمانوں کو مدینہ میں، تب کیا ہوا کہ تو یہ معاشرے میں یہ رقم کی برائیاں جو ہے ایک دم ہائی لائٹ ہونا سٹارٹ کرے کرنے بات ہے۔ اس میں سے ایک برائی کیا تھی، یہ سرگوشیاں کرنا کا تو کیا کرتا ہو، ایک 4-5 لوگ بیٹھ کو ہے سمجھ لو، 4-5 لوگ بیٹھ کو دو لوگ خسر خسر باتیں کر لیتے رہنا، کس کے بارے میں، وہ 4 لوگ بیٹھ کو ہے تو 2 لوگ کہ باہی کے 2 لوگوں کے بارے میں بات کر لینا، یعنی تو 3 لوگ کو ایک کے بارے میں بات کر لینا، اس طرح سے ایک گھٹیا قسم کے عادتاں جو ہے ان دنوں میں معاشرے میں تھے کرنے کی بات، تو وہ برائی کو بھی قرآن جو ہے کو نکال ڈالی، تو اللہ عز و جل قرآن کے ذریعے سے معاشرے میں سے وہ برائی کو بھی نکالے، کیسا نکالے بولے تو یہ حرام قرار کرے، کس چیز کو حرام قرار کرے، سرگوشیوں کو، چھپے چھپے چھپ چھپ سے باتاں کر لیتے رہنا ایک کے پیچھے ایک، یا نہیں تو کھڑکو ہے جب بیچ سے فار ایگزامپل مسجد میں بیٹھ کر رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رہتے مسجد میں، مسلمان بیٹھ کر ہوتے تھوڑے
मुसलमान क्या करते थे तो अकेले में बातें कर लेते थे, किसके बारे में बातें कर लेते थे, यानी कि मुनाफिका, मुनाफिका बेसिकली ऐसे काम करते थे ज्यादा। तो मुनाफिका क्या करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकेले में बातें कर लेते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाते। सो ये क्या हो, ये मेरे बारे में इस तरह से बातें कर लेते हैं, वो भी अकेले में क्या बातें कर लेते हैं, कहते सो एक रकम का परेशानी, कहते क्या प्रॉब्लम आ सकता माशरे में, कहते सो एक टेंशन रहता था। तो इस रकम की बुराई को हराम करार करते हुए, ये नहीं करना कर को बोलते हुए ये आयता नाजिल हुआ है। अब देखते हैं सो आयता, अब देखने वाले हैं सुना आयता। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का इनके खूबसूरत अंदाज क्या बोले तो, बोलते हैं सो क्या कि मुनाफिकों के बारे में, लेकिन नसीहत देते हैं सो आयतों में क्या कि ईमान वाले को। तो इतना अच्छा अंदाज है देखो अल्लाह अज़्ज़ व जल का, ईमान वालों को देते हैं नसीहत, ताकि ये मुनाफिका भी सिकले ना कर को। ओके, तो क्या नसीहत कर को देखेंगे इंशाल्लाह। अलम तर अन्न अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख सकते, कत से चीज तुमने मालूम नहीं क्या। तुम्हें तीन जने बात करते हैं तो चौथा आदमी, चौथे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अगर पांच लोग बातें कर लेते हैं खड़को, या पांच लोग तुम्हें ग्रुप में बातें कर लेते हैं, तो तुम्हारे में छठे जो है, छठा आदमी जो छठा जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है। और तुम्हारे में अगर तुम्हें कम कम लोग में है या ज्यादा लोग में है, कितने भी लोग में है, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे साथ है। कहाँ है? जमीनों में हो, आसमानों में हो, हर जगह जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल सब कुछ देख सकते हैं। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं क्या? अलम तरा अन्न अल्लाह कांट यू सी, तुम लोग देख नहीं सकते क्या? कहते सो ये आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं। और जब आखिरत में क्या होता कहते सो वो भी बोलते हैं। तो तुम लोग ये खाली दो तीन लोग खड़ को बातें कर लेते हैं, सो कौन भी सुनते नहीं है कर को समझने को। तुम्हें तीन जने दो जने मिल को बातें कर, तीन जने मिल को बातें करते हैं तो चौथे अल्लाह है, पांच जने मिल को बातें करते हैं तो छठे अल्लाह है। कम है या ज्यादा है, कितने भी लोग खड़ को बात करते हैं, तो सारे बातें जो है हमने मालूम। और जब आखिरत में यौमुल क़ियामा के दिन, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज जब तुम्हें उठाऊंगा, तब तुम लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि तुम लोग क्या बातें करे कहते सो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है लिशैइन अलीम, सारे चीजों के बारे में इल्म रखने वाले हैं। सुभान अल्लाह, कितना कॉम्प्रहेंसिव आयत है देखो ये, कि इंसान अकेले में बातें कर लेते हैं सो किसी भी मालूम होता नहीं कर वो समझते हैं, लेकिन उसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कंप्लीट आयत इस नाजिल करी। पूरी आयत जो है खाली उन लोगों के बारे में बात करती है कि तुम लोग दो लोग अकेले में बातें कर लेते हैं तो तुम्हें अल्लाह को डरो, तुम तीन लोग अकेले में बातें कर लेते हैं अल्लाह को डरो, अल्लाह देखता नहीं कर को समझने को। तुम्हारे को आखिरत में तुम लोगों को जब मैं उठाऊंगा, तो तुम्हें ये तीन या चार या जो भी तुम्हारे ग्रुप में बातें चले, वो सारे बातों को मैं दिखाऊंगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे चीजों के बारे में इल्म रखने वाले हैं कर को बोलते हैं। सुभान अल्लाह, ये आयत पढ़े बाद, ये आयत जान लिया बाद, यू नो एक ईमान वाला, यू नो कैसे भी महफिल में हो, अकेले में हो, आई मीन दो लोगों की महफिल में हो, तीन चार पाँच छः सात, जितने लोगों की महफिल में हो, उन्हें अल्लाह से डरता, उन्हें अल्लाह से डरता। कहीं बोले तो ये आयत में कितना क्रिस्टल क्लियर से बता को है कि मैं बात करता हूँ सो यहाँ, या हम लोग बात करते हैं सो अल्लाह अज़्ज़ व जल को जानता। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम लोगों को आखिरत में दिखाते हैं, ये वापस हम ना एक वीडियो बना को दिखाती, वीडियो के तौर पे दिखाती, ये चला देखो ये टाइम पे तुम लोग ऐसा करी कर को दिखाती। कहते सो चीज इन्हें जानता है, इन्हें जान को डरता, उन्हें तकवा इंसान में आता सो ऐसा चाहिए। तकवा का तो क्या हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के डर से गुनाहों को बचने का नाम को तकवा बोलती, राइट। वो तकवा आता सो कैसा, इस तरह से जब अल्लाह का कॉन्शियसनेस जो है दिमाग में जब आता, अरे अल्लाह मुझे देखता है, इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह जो है हर चीज के बारे में इल्म रखता है। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ या जो कोई भी मेरे मेरे ग्रुप में जो आदमी बोलते हैं, उन चीजों के बारे में भी अल्लाह जो है इल्म रखता है, कहते सो चीज हमें जान लेना करने की बात। और अगर हमारे ग्रुप में
हमें बात करते हैं सो 3 4 या 5 लोगों के ग्रुप में कौन तो भी एक बुरी बात करा बोल को, कौन तो भी एक बुरी बात करा तो उसके भी हमें जिम्मेदार होते जब तक हमें वहां से हट जाते नहीं, से फॉर एग्जाम्पल एक एक हदीस है, अब्दुल्ला इब्न उमर जो है ना, बात करते रहे, बात कर 3 जने मिलको बात करते, 3 जने खड़को रहे तो एक जना ही ना आपको कान में क्या कि बोलना स्टार्ट करे तो दूर चले गए, कई बोले तो गुनाह में कहाँ आ जाती इनकी कर को, राइट। वैसा हम लोग भी जो है जब भी हमें ग्रुपा में रहते, खास करके महफिलों में जब भी गैदरिंग्स चलते रहते ना, ये आम चलता सो गुनाह है कनेक बात, खास करके जो वीकेंड गैदरिंग्स रहते, वीकेंड गैदरिंग्स रहते दिखने को बहुत ही जीनत रहता है ऐसे गैदरिंग में, ओ यहाँ पे दावत को गए, ओ वहाँ पे दावत को गए करके बोल लेते रहते लोग, हाँ बहुत ही अट्रैक्टिव रहता करने की बात है, हाँ दावत है, गैदरिंग है, बैठ को बातें कर लेते रहते, मजे गपशप लगाते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते कि वो बातचीत में कि कहाँ गलत बात कर डालते हैं कहते सो हमें नहीं, हमारे साथ जो भी है साथी उन्हें कहाँ गलत बात कर डालता है कहते चीज वो भूल जाते हैं हमें। तो वो एक तकवे वाला, एक अल्लाह का डर रखने वाला उन चीजों में भी वो टाइम में भी जो है अल्लाह को याद करता था, तो अल्लाह का डर दिमाग में रख लेता। और अगर कुछ हराम चीज बात हुई, कुछ हराम बात हुई, नाजायज की बात होती रही, या गीबत हो या चाड़ी चुगली हो या क्या भी होती रहो, जो भी सरगोशियां होते हैं, तो इंसान जो है तकवे वाला जो है अपने आप को वो महफिल से निकाल लेने की कोशिश करता। ओके, नहीं बोले तो एटलीस्ट वो महफिल में है सो लोगों को नसीहत देने की कोशिश करता, लेकिन उतना छपन की उन्हें भी जो है वो महफिल में मिल जा को वो लोगों के साथ ही वैसे लोगों के साथ ही उठता बैठता खाता पीता रहा तो जो है उन्हें भी जो है गुनाह में शामिल हो जाता। उन्हें ये नॉर्मली ये गुनाह करते सो क्या बोले तो हमें इस तरह के गुनाह करते सो मैं लिटरली एक बार मैं महसूस करी हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मैं मस्जिद में बैठ कर, ओके, खाना लाले को मस्जिद में गैदरिंग क्या चलती रहती ना, तो एक बैठ को है, ये सभी लोग बैठ को खाते हैं, तो मैं भी जाकर प्लेट में डाल ले को खाना ले लगा कर हम बैठे सो किसका ने अल्लाह वाले अंकने उनका तो अच्छे नमाजा पढ़ते सो दा लंबी दाढ़ी रख ले को है लोग अंकने दीन के ऊपर अमल करते लोग अंकने उनके बाजू जाकर बैठे तो सुबह अल्लाह एक जना को दूसरे जना की इशारा करता है, जब मैं कम्युनिटी में नया नया था एकदम, तो एक जना जो है दूसरे आदमी को इशारा करता है, क्या करके इशारा करता है, मेरे को देखो कर को मेरे बारे में मजाक उड़ाते हुए, तो ये क्या बोले तो जब मुझे महसूस हुआ सुभान अल्लाह ये नजवा का तीन से कि तो सरगोशियां जो है इशारों से भी हो सकता, सर मामूल से बोली सेच नहीं, 3 जने है, 3 जने की महफिल है, 3 जना में एक के बारे में दूसरे 2 जने इशारे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ये नजवा का तो सरगोशी का तो ये ये कितना बड़ा गुना। और ये करते हैं सो कौन, द सो कॉल्ड अल्लाह वाले, दीन को है सो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं सो लोग, हुलिया जो है पूरा अल्लाह वाला का हुलिया। तो कहने का मतलब क्या बोले तो ये हमें ये जो अल्लाह का जो डर है ये खाली थोड़े चीजों में से नहीं, हमारे को बाकी के सारे चीजों में भी आना बहुत जरूरी है। और स्पेशली ये इस तरह के मामलात जो रहते हैं माशरे में हमें एक दूसरे से कैसे रहते हैं, इन चीजों से हम ना हमारे को तकवा लेवल का कैसे मालूम होता है, नहीं बात है उन ये एक तो ये बुनियादी तौर पे फाउंडेशन देने वाली चीज है, अगर यहाँ पे गड़बड़ है तो आगे जाके जो है तुम्हारे ईमान में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है एक एक ईमान वाले को इन चीजों को करेक्ट कर लेना बहुत जरूरी करने की बात है। कभी भी 3 लोग बैठ को है तो या 4 लोग बैठ को है तो इशारों से भी कभी भी बाही के आदमी के बारे में इशारे नहीं कर लेना, ओके। एट द सेम टाइम और एक तरीका भी है ये सरगोशी करने का, क्या वो दूसरे लैंग्वेज में बात करते, कैसा बोले तो 3 जने हैं भाई, 3 जने में एक जने को उर्दू आता नहीं समझ लो, 2 जने को कुछ उर्दू आता समझ लो, ये 2 जने उर्दू में बात कर लेते हैं इसके बारे में, यानी तो इसके बारे में नहीं भी बात करते हैं, लेकिन अगर वो तीसरे आदमी को डर लेता है ये लोग मेरे बारे में बात करते होंगे को, तो तुम्हें वो गुनाह में शामिल हो गए जैसा चो, नजवा के जैसा चो,
اوکے سرگوشی میں چاہتا ہے اور یہ اس کو حرام کرے تو کبھی بھی جو ہے تمہیں 3 جنے اگر ہو یا 4 جنے ہو تمہیں دوسرے لینگویج میں نہیں بات کرنا. سارے لوگوں کو آتا ہے اس لینگویج میں بات کرنا. نے ایک آدھا بات کرنا چاہتے بھی ہے تمہیں دوسرے لینگویج میں وہ تیسرے آدمی کا پرمیشن لینا تمہیں. بھائی وہ آدمی کو میں یہ لینگویج میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں کہ اگر کو پوچھ لے کو اس کے بعد ہی کمیونیکیٹ کرنا. اور تچپن کی وہ تیسرے آدمی کو پریشان کرتے ہوئے جیسا تمہیں مرضی ایسے کا اپنے آپ بات نہیں کر سکتے. نہ تو دوسرے لینگویج میں بات کرنا, نہ تو اشاروں کے ذریعے سے بات کرنا, نہ نہیں تو کانوں میں جا کر گسر گسر نہیں کرنا. یہ سب بھی جو ہے یہ برے اعمال میں آتا. اللہ عز و جل اس کو حرام قرار کری. ٹھیک ہے, انسان کو جو ہے ایمان والے کو جو ہے خاص کر کے اس سے بچنا چاہیے. اور یہ جو ہے کبھی بھی یہ خالی ہمیں برے لوگوں میں چھرتا کر کو نہیں سمجھنا. یہ اچھے لوگوں میں بھی یہ بیماری رہتی ہے, اچھے لوگوں میں بھی یہ اس طرح کے طور طریقے رہتے. تو اگر ایسے لوگ دکھے تو یہاں تو ان کو نصیحت دینا, یہاں تو ہمیں ان سے اس طرح کے اعمال کرتے اس ٹائم کو دور رہنا کرنے کی بات ہے. اوکے, اس کے بعد کیا بولتے ہیں اللہ عز و جل, الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو یہ سرگوشیاں کرنا حرام کیا گیا لیکن پھر بھی وہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ کے خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, وہ لوگوں کو دیکھے نہیں کا. تو بیسیکلی کیا ہو, یہاں منافقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اصل منافقت کا تو کیا کہتے سو ہمیں آتے سو ہفتے دیکھیں گے. اصل کئی کو منافق آئے قتل نفاق کا تو کیا کہتے ہیں ڈیٹیل میں جا کو نیکسٹ ویک دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ میں ذرا خالی یہ آیتوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو بیسیکلی یہاں کیا بولتے ہیں بولے تو ان دنوں میں کیا چلتا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو یہ لوگ منافقہ رہتے رائٹ. تو منافقہ ان لوگوں کی حرکتیں الگ رہتے سو, ہپوکریٹس. یہ لوگ باہر سے گئے کہ اسلام قبول نہیں کرتے سو, باہر سے گئے کہ اسلام قبول کرے کر کو دکھاتے سو, لیکن اندر سے جو ہے اسلام کے خلاف رہتے سو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہتے سو. کتنا خلاف رہتے سو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو نقصان پہنچانے کے واسطے کوشش بھی کرتے سو لوگ. کس کے ساتھ مل کو جو مکہ کے جو کافران جو تھے نا وہ لوگوں کے ساتھ مل کو. اور یہ لوگ جب مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, ان کے طور طریقے الگ تھے, ان کے پیش آنے کا طریقہ الگ تھا. کیسا کا تو یہ اکیلے میں سرگوشیاں کر لیتے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتے ہوئے کرتے رہنا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونا کر کو. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی یہودیاں جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وش کرتے تھے, جیسے ہم لوگ السلام علیکم رسول اللہ اگر وہ مسلمانہ بولتے تھے نا, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے تو سلام علیکم یا ابو قاسم کہتے سو. سلام علیکم کا تو میں ڈیتھ بھی فال آن یو نوز باللہ کا تو تم پر موت آئے, یا ابو القاسم کہتے سو کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیا کیا کہ تو ابو القاسم کا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام جو تھا وہ قاسم تھا. تو یہ لوگ جو ہے رسول اللہ کر کو بلاتے نہیں, تو رسول کر کو مانتے نہیں تھے. کون یہ یہودیاں مانتے نہیں سکا, اس کے کیا کرتے سکا تو ابو القاسم کر کو بلاتے سو. تو سلام علیکم کر کو بولتے سکا تو موت تم پر آئے گا. تو سلام علیکم کا جیسا وہ لگا باہر کو دکھاتے سو, لیکن اندر سے کہ وہ لگا کیا بولتے سکا تو سلام علیکم کہتے سو. تو سامنے کا آدمی پہچاننا مشکل ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بیگم عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے سن لے تھے ایک بار ان کے گھر میں سے کہ کہاں سے سن لیں تھی کہ یہ لوگ جو ہے اس طرح سے بلاتے ہیں کرو السلام علیکم کرو بولتے ہیں. تو انہیں غصے میں آ کو ایک بار جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فل غصے میں آ گئے. السلام علیکم تم پر کر کو لانگو الٹا وعلیکم السلام کر کو تمہارے اوپر موت آئے کر کو الٹا عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو برا بلا بولتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا بولے تو یہاں پہ ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمناں تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرگوشیاں کرتے تھے اور اتنا دور تک جاتے تھے ان لوگوں کی سلام کرنے کے بدلے میں اس طرح سے ان لوگوں کو
ग्रीट करते रहे कि तुम पर मौत आए कर को ग्रीट करते थे। तो इतने बुरे लोग थे वो लोग। और वो लोग एक बात बोलते थे, क्या बोलते थे, भाई हमें लोग इतने बुरे छे तो हम ना अल्लाह कई को पनिश करता नहीं है, हम लोगों को कई को अल्लाह जो है क्या भी सजा देता नहीं है, हम लोग अच्छे खाते पीते हैं ना, हम लोग अच्छे खाते पीते हैं ना, हमारे कने पोजीशन है, हमारे कने पैसा है, हमारे कने माल है, हमारे कने गाड़ियां है, ये है वो है जमीना है, हमने क्या भी होता नहीं है ना, कर को ये लोग सवाल हम पूछते हैं। सो सुभान अल्लाह, वो चीज जो है ये आयत में नाजिल होता है, क्या कर को बोलते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल कि ये लोग ऐसा करते हैं और तुम्हारे से जब आको तुम्हारे से मिलते हैं, वइज़ा जाऊका हय्युका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाहु व यक़ूलून फी अनफुसिहिम, क्या तुम्हारे से आको ऐसा मिलते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं, अल्लाह जिस तरह से सलाम मिलने का अंदाज है, अल्लाह जिस तरह से सलाम करे उस तरह से सलाम नहीं सका, ये लोग अलग तरीके से सलाम कर को तुम्हारे को अलग तरीके से ग्रीट कर को, और तुम्हारे को ये बोलते हैं कि अल्लाह हमारे को और अपने आप से ये बोल लेते हैं लोग, एक दूसरे से ये बोल लेते हैं कि अल्लाह हमने पनिश कहीं करता न है, अल्लाह हमने पनिश करता नहीं कर को बोलता है, कर को बोलते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल आगे जाको क्या बोलते हैं तो हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मसीर, कि जहन्नम काफी है इन लोगों के लिए, और इसमें ये लोग जलेंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है कर को बोलते। तो जो कोई भी इस्लाम की मुखालिफत करता, जो कोई भी इस्लाम के खिलाफ बात करता, या जो कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ बात करता, उन्हें उसे आपका अब इमीडिएटली अजाब आ जाना कर को रूल क्या भी ना है। ये किसे अप्लाई होता है तो ये सब जना को, जबकि लोग कुछ नहीं, इवन आपके लोगों को थोड़े लोग ऐसे लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ किताबा लिखते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ किताबा लिखते हैं, तुम लोगों को मालूम भी होता, न्यूज देखते रहे तो मालूम होता। और ये लोग अच्छे खाते पीते हैं, अब है खाते पीते हैं, और शायद वो लोग एक दूसरे से बोल लेते भी होंगे कि अगर हमें हम अल्लाह हम ना पनिश का यूं करता ना है घर को, तो उन लोगों के वास्ते ये आयत जानना जरूरी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ पे क्लियरली फरमाते हैं कि हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मसीर, कि काफी है इन लोगों के लिए जहन्नम जिसमें ये लोग जलेंगे और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। ओके, तो यहाँ पे मुनाफिकों के बारे में हम बोलते हैं कनेक्ट बात। ओके, ये हमने अप्लाई होता नहीं क्या कि, बट इतना तो हम लोग जान लेना जरूरी है कि ये जो सरगोशियां करना ये बहुत ही बुरा चीज है। तो यहाँ पे माशरे में जो ये बुराई थी, जिस तरह से पहले जिहार की बुराई को निकाले अल्लाह अज़्ज़ व जल माशरे से, उस तरह से अब ये आयतों में ये जो सरगोशियों की जो बुराई है, एक दूसरे के बारे में बातें कर लेना, खुसर खुसर कर लेना अकेले में, सीक्रेट काउंसिल्स कहते हैं इसे, सीक्रेट काउंसिल अकेले में बातें कर लेना, अरे उन्हें यहाँ करा उन्हें यहाँ करा, को उसके खिलाफ इसके खिलाफ बातें फैलाने वाले से भी कैसा फैलाते सो बातें, एक आदमी के खिलाफ उसकी इज्जत को उछालते सो कैसा, अकेले में बातें कर लेते हुए खुले आम जाको बोलते नहीं ना, अरे भाई उन्हें ये करा उन्हें से फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उन्हें उन्हें अच्छा नेक आदमी छे लेकिन उसके बारे में बुराइयां फैलाना, उन्हें शराबी कर को जुआ खेलता कर को, तुम्हें ओपनली जाको खुल्लम खुल्ला बोलते नहीं, क्या करते तुम्हें सरगोशियां करते, हल्लू हल्लू एक को जाको एक को बोलते रहते, वैसा जो है वो आग के जैसा फैल जाको, वो इंसान का जो है उसे उसकी इज्जत को उछाला जाता माशरे में, इस तरह से होते सो। तो वो बुराई को अल्लाह अज़्ज़ व जल जड़ से उखाड़ को फेंकते हुए ये आयतों को नाजिल कर को ये बोले कि ये करना गुनाह है, ये करना गुनाह है, और ये मत समझो खाली ये कर डालते हैं ना को, कौन भी तुम ना देखते नहीं कर को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देखते हैं, सब कुछ नोट करते हैं, और आखिरत में तुम लोगों को जब तुम्हें भूल गए तो भी, तुमने भूल गए तो भी तुम ना गवाह बना को तुम ना दिखा, तो मैं गवाह बना को गवाह ले का को तुम ना दिखा को उसके हिसाब से तुम ना सजा मिलती कते सो बोलते हैं। और एट द सेम टाइम मुनाफिकों को ये बोलते हैं, मुनाफिकों को ये बोलते हैं तुम ये मत समझो तुम्हें मर्जी सका जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ इस तरह से तुम लोग अगर पेश आए तो तुम ना अजाब देता नहीं हूं मैं, तुम ना अब अच्छा खाते पीते है कर को, तुम ना अच्छी जिंदगी मिलती है कर, ये मत समझो तुम लोगों को छोड़ डालता हूँ कर को, जहन्नम काफी है तुम्हारे लोगों के लिए कर को बोलते हैं। आखिरत में तुम ना मिलती है जहन्नम, वहां पे तुम्हें हमेशा हमेशा रहते हैं, वो काफी है तुम्हारे को सजा, तुम्हारे को अब सजा मिलती नहीं तो तुम्हें
होता, अपने आप को सच्चे मत समझो, तुम ना वो का सजा काफी है, तो इतना बड़ा गुनाह डाल को तुम्हारे को मैं छोड़ डाल तुम करो समझना को। तो यहाँ पे आम इंसानों को भी, आम मुसलमानों को भी, ईमान वालों को भी ये सारे आयतों में गौर करना। सो वो क्या बोले तो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल सरगोशियां करने कुछ ऐसे बड़े बड़े सजाएं बोलते हैं, या नहीं तो बीवी को गलती से या गुस्से में आपको कुछ बोल डाले, जिहार करते सो इस तरह से बोलते हैं ना, कुछ से इतनी बड़ी पेनाल्टी रखे, तो कहें तो इन चीजों से हम लोगों को जान लेना। सो क्या बोले तो इस्लाम इज नॉट ए तुम्हें लाइट ले को चलने वाला दीन नहीं है। हमें कभी भी क्या आम लोगों के जैसा क्या कि मर्जी इस टाइम को मूड आया तो नमाज पढ़ लिए, मूड आया तो ये कर लिए, नहीं बोले तो छोड़ डाले, नहीं तो गुनाहों का काम कर लेते रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हराम करे सो चीज़ों को अरे या अल्लाह हराम करा करते सो वो तरीका नहीं सका, मर्जी सका कर लेते हैं। तो ये जान लेना जरूरी है कि इससे छोटे छोटे चीज़ों को अल्लाह अज़्ज़ व जल नोट करके मैं तुम्हें सजा देता हूँ, तुमने गवाही के जैसा मैं प्रोड्यूस करता हूँ और बोलते हैं। तो हमें ये खौफ जो है, ये अल्लाह का खौफ जो है, दूसरे हमारे जो भी आमाल है, दूसरे आमाल जो जिंदगी में, निजी जिंदगी में जो आमाल करते हैं, उन हर आमाल में हमें ये खौफ को ला लेना बहुत जरूरी है। ये खौफ को ला लेना जरूरी है। वो हम ना मिलता से कॉन्सेप्ट है ना कैसा अल्लाह अज़्ज़ व जल ये माशरे में की बुराइयों को निकालते हैं। तो वो ये वो जब के माशरे में नहीं, आपके माशरे में भी है बुराइयां, नहीं है क्या बोलो? ये जो मैं तुम्हारे को खुद थोड़ी देर के पहले फरमाए, मैं क्या फरमाया, मस्जिद में बैठ को है तो जो अल्लाह वाले हैं वो लोग मेरे खारे में इशारा कर लेते रहे, इशारों से बात करते हैं। जो खुले आई मीन जो ईमान वाले हैं, तो आप हमारे माशरे में कितना दूर तक है वो ये बुराई, ये सरगोशियों की बुराई, ये नजवा की बुराई, इशारे कर लेते रहना। तो ये हमें सोच लेना जरूरी कि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल कैसा इन चीजों को, हमें छोटी चीजें अगर को छोड़ डालते हैं ना, हमें दीन पोच है लेकर को हमें टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें क्या है तो भी कर सकते हैं, छोटे मोटे चीज़ा नहीं, हमें हज कर को है, हमें तहज्जुद तो हमारी छूटती नहीं, हमें 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 नमाज नफल पढ़ डालते हैं कर कति सो हमें ग्रांटेड ले सकते नहीं। हमारे इन चीज़ों, ये छोटे आमालों के जरिए से भी जो है हमारा ईमान का लेवल कहते सो क्या है कहते सो मालूम होता। और हमें जान लेना जरूरी, नहीं तो हमें ये हम ना जिस तरह से आयत में फरमाए अल्लाह अज़्ज़ वजल कि तुम्हें बोलते हैं सो सारे बातों में जो है मैं तुम्हें आखिरत में किताब खोल किताब नोट करके बताता हूँ और गवाह प्रोड्यूस करता हूँ और बोलता हूँ उतना सो भी करते को तो कई को करते सो उसके हिसाब किताब में सजा देने के वास्ते, अगर गलती है तो सजा देना पड़ता, नहीं बोले तो क्या है तुम्हारे जो नो नेकियां हैं वो नेकियों का ये हो जाता अगर नहीं बात है, वो नेकियां को छोड़ लेना पड़ता अगर नहीं बात है। तो वो जान लेना जरूरी। नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजउन बिल इस्मि वल उदवानि व मासियतिर रसूल। तो हु यू बिलीवर्स व्हेन यू कंज्यूम, तो यहाँ पे और एक भी वॉच वॉच कॉन्सेप्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बोलते हैं कि ये आए ईमान वालों, अगर तुम्हें अकेले में बातें कर लेते हैं, अकेले में बातें करते हैं, अकेले में सरगोशियां करते हैं, तो वो इस्लाम के खिलाफ मत करो या किसी को बुरा करने के मामले में मत करो। किसी को नुकसान पहुंचाना कहते सो इरादे से अकेले में सरगोशियां मत करो, लेकिन अच्छाई के वास्ते करना चाहते हैं तो उसमें गलती क्या भी नहीं। से फॉर एग्जाम्पल दो लोग लड़ ली भाई, दो लोग लड़ने से लोगों के बीच में तुम्हें जाकर सुलह करना चाहते हैं, तो वैसे मामले में अगर सीमित में अगर जाकर सरगोशी करते हैं, सामने का आदमी को मालूम हो नहीं सका, उसके कान में क्या कि जाकर बोलते हैं देख भाई तू, अच्छी नीयत से बोलते हैं, वो दोनों को बीच में सुलह बनाने की नीयत से बोलते हैं, तो उसमें गलती क्या भी नहीं करते हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल का। तो ये जो सरगोशियां जो है, जो बुरे बुरे चीजों के वास्ते नहीं करना, किसी की बुराई करने के वास्ते नहीं करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के वास्ते नहीं करना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम के खिलाफ नहीं करना, लेकिन तुम्हें अगर अच्छाई के वास्ते करते हैं, किसी को मिलाने के वास्ते करते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के वास्ते करते हैं, तो उसमें गलती क्या भी नहीं कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल का। तो ये रूल में ये रिलैक्सेशन है करने की बात। सारे सरगोशियां बुरा नहीं, थोड़े सरगोशियां अच्छाई के वास्ते जो चलते उसमें गलती क्या भी नहीं, लेकिन तुम्हें वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरना, तुम्हें वो सरगोशी करते टाइम को भी डरना
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اللہ کے طرف، اللہ کے بارے میں ڈرنا جو تم لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے. کہ تو یہاں پہ ایک 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 اللہ عز و جل کا ایک انداز کیا بولے تو یہ سارے چیزیں بولتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ قیامت میں اٹھاؤں گا بولتے ہیں، تمہارے کو جمع کروں گا بولتے ہیں. کہ تو تمہیں بھولنا نکو، یہ آخرت کا کانسیپٹ کو بھولنا نکو. تو کتنا اہم کانسیپٹ ہے، دیکھو آخرت کا کانسیپٹ ایک زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا کہ تو موت. اوکے، سارے انسانوں کو معلوم موت کا اس چیز کے بارے میں، لیکن ایک حقیقت ہے جس پہ ہمارا پردہ پڑا ہوا ہے. وہ حقیقت کیا بولے تو آخرت کی حقیقت، یعنی کہ آخرت ہے کہ اس چیز پر جو یقیناً ہے آخرت، جو یقیناً ہم مردوں کو اٹھائے کھڑا کر کو حساب کتاب لے کو جنت جہنم میں بھیجتے کہ اس چیز جو حقیقت ہے وہ بھی سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن انسان کے دماغ میں وہ پردہ پڑ کو ہے وہ حقیقت کے اوپر. موت کا اس چیز کو قبول کرتا، کہیں بولے تو انہیں ہر روز دیکھتا سو چیز لوگا میں، تو اس لیے قبول کرتا. لیکن آخرت کو قبول کرنے میں اسے جو ہے تکلیف ہوتی. تو اسی لیے جو ہے اللہ عز و جل جو بھی آیتاں حکم حکم نازل کرتے رہتے ہیں، بار بار یہ فرماتے رہتے، ضرور فرماتے رہتے کہ میں قیامت کا کانسیپٹ کو لے لگاتے، جمع کرنے کا کانسیپٹ کو لے لگاتے، حشر کے میدان کا کانسیپٹ کو نہیں بولے تھے، حساب کتاب کا کانسیپٹ کو لے لگاتے ہیں. کیسا گواہ بنا تو اس کو تو یہ اہم یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے دماغ پہ جس کے بارے میں انسان کے دماغ پہ ایک دم پردہ پڑ کو ہے. وہ پردے کو نکالنے کے واسطے اللہ عز و جل بار بار ریمائنڈ کرتے رہتے یہ آیتوں کے ذریعے سے کہ کیا اب دیکھو یہاں دیکھو بولتے ہیں کہ تم لوگ سرگوشیاں مت کرو. ایک آدھا سرگوشیاں اچھے اچھے کی چیزوں کے واسطے کرتے ہیں تو اس میں غلطی کیا بھی نہیں، لیکن تمہیں اللہ سے ڈرو جس کے طرف تمہیں جمع کیے جانے والے ہیں کر کو بولتے ہیں. کہ تو ہلو آخرت کی طرف بھی پھر سے ریمائنڈنگ ملتا ہے، کرنے کے بعد بار بار ریمائنڈنگ ملتا ہے آخرت کے بارے میں. سبحان اللہ. نیکسٹ آیت میں کیا بولتے ہیں کہ انما النجوا من الشیطان، کہ نجوا جو ہے یہ سب بھی جو ہے شیطان کرنے سے آتا ہے. یہ جو اشارے کر لیتے رہنا، ایک دوسرے سے اشارے کر لیتے رہنا، یعنی تو دوسرے لینگویج میں باتیں کر لیتے رہنا، سرگوشیاں کر لیتے رہنا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے واسطے یا برائی کرنے کے واسطے کچھ بھی ہو، یہ سب بھی شیطان کرنے سے، یہ سب بھی شیطان کرنے سے کر کو بولتے ہیں. ایک منٹ. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جب مسجد میں بیٹھا کو لوگ جو منافق سرگوشیاں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ستاتے تھے. سے فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کو ہے سمجھو، یہ منافقہ کیا کرتے سکو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کانا میں ایک کو ایک بیچ میں کانا میں کسر کر لیتے سو، سرگوشی کر لیتے سو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے ایک دم پریشان ہو جاتے تھے، تو ڈسٹرب ہو جاتے تھے. کئی ڈسٹرب ہو جاتے تھے، کیا آتے ہوئے لگا میرے بارے میں بات کر لیتے ہیں کیا کی جا کو میرے بارے میں کچھ تو پھیلاتی کیا کی. کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہو گئے نا، لیڈر ہو جانے کے بعد کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈر ہو کون سا ہے تو بھی ایک لیڈر ہی ہیز ٹو مینٹین ہز امیج. اوکے، برے باتوں کو کون تو بھی پھیلاتے ہیں تو اسے اس کو لیڈر کے اوپر ضرور امپیکٹ پڑتا ہو. کئی کو تو معاشرے میں ایک لیڈر ہے، ایک لیڈر کے بارے میں چار پانچ تھوڑے 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 لوگ برے بھرا باتیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں اگر سمجھ لو. وہ خاص کر کے وہ لیڈر ایک دم سینسیٹیو لیڈر ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بہت ہی سینسیٹیو پرسنالٹی تھے، بٹ دا سیم ٹائم ٹف بھی تھے لیکن ان کو اثر پڑتا سو. کئی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کے جیسا، کہ میں عام انسان کل انما انا بشر، میں عام انسان کے جیسا ہوں، رائٹ. عام انسان کے جیسا ہے تو عام انسان کو فیلنگس رہتے. تو یہ لوگ برا بلا کان تو بھی میرے بارے میں بولتے ہیں کیا کہ کان تو بھی لگا باتیں پھیلاتے ہیں کیا کد سو ایک ڈر رہتا سو. تو اللہ عز و جل یہ آیت نازل کر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو کیا بولتے ہیں کہ تو مسلمانوں کو نہیں منافقوں سب کو کیا بولتے ہیں کہ تو یہ جو تم لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں یہ سب بھی جو ہے شیطان کرنے سے ہے.
ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے کا واسطے شیطان کرتا ہے جو کام ہے. لیکن تم یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں نا کچھ تم نہ کیا کہ نقصان پہنچ جاتا کر کو ڈرو نہ کو. کئی کو بولے تو اللہ عز و جل چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. دیکھو یہ کتنی بڑی بات کہ کوئی بھی انسان ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, چاہے وہ سرگوشیاں کر کو ہو, چاہے وہ تہمتاں لگا کو ہو, چاہے وہ جھوٹے الزام لگا, کچھ بھی ہو. ہم نہ نقصان تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ چاہے. یہ یہاں پہ یہ اللہ عز و جل جب بولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بہت ہی سکون مل گیا کرنے کے بعد. اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی بولتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور انسان اور مؤمنوں کو یعنی کہ جو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر توکل رکھیں, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں کر کو بولتے ہیں. تو خالی سرگوشیاں کر ڈالتے ہی کر کو تمہیں لوگا ٹینشن میں آ جاؤ نہ کو. تمہارے بارے میں کون تو بھی اشارہ کر لیتا ہے, میرے بارے میں کیا تو اشارہ کر لیتا ہے, سمجھ لو مجھے ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں. کہیں بولے تو مجھے نقصان یہ لوگ پہنچا سکتے نہیں, مجھے نقصان جب تک نہیں آ سکتا جب تک اللہ چاہے تو اور مجھے جو ہے یا کوئی بھی ایمان والے کو جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کہ ایمان والے کو سارے ایمان والوں کو جو ہے چاہیے کہ اللہ کو پر توکل کرے, ان کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو سرگوشیاں اگر کوئی تمہارے خلاف کرتا ہے تو اس میں اس کا نقصان ہے. کئی بولے تو انہیں گناہ کرتا ہے, لیکن اس کے وجہ سے تم نہ نقصان ہوتا اگر کوئی تمہیں نہ کو سمجھو. کئی کو بولے تو اللہ عز و جل کے اوپر بھروسہ رکھے تو اللہ عز و جل تم نہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اوکے, اور جو کچھ بھی تم نہ نقصان ہوتا وہ صرف اللہ کرے تو اللہ مرضی سے, اللہ کی مرضی سے ہوتا سو. تو تمہیں ڈرنے کی کیا بھی ضرورت نہیں کرنے کی بات کرو بولے. تو یہاں تک جو ہے یہ سیکنڈ حکم کے بارے میں. پہلے کے 6 آیتوں میں جو ہے ہم نے کون سا حکم ملا؟ زہار کا حکم ملا. کیسا زہار؟ غلط زہار نہیں کرنا. زہار کرے تو تمہیں طلاق ہوتا نہیں. اوکے, زہار کرے تو طلاق ہوتا نہیں, لیکن وہ بڑا گناہ تم نہ جو ہے وہ کرے تو تمہیں غلطی سے تمہیں اس کا کفارہ بننا, اس کا پینالٹی بننا. کیا بننا پینالٹی؟ یا تو غلام کو آزاد کرنا, نہیں تو 60 لوگوں کو 60 روزہ روزے رکھنا, اور 60 نہیں تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر یہ نہیں کرے تو تمہیں کب کرنا ہے؟ یہ بیوی کو پھر سے جا کو ملتے سے پہلے کرنا. ایک آدھا نہیں کرے اس کو ٹھکرائے تمہیں ٹھکرائے, مطلب وہ کھلے عام میں نہیں کرتا ہوں, کرنے کی ضرورت نہیں, یہ کیا ہے پرانے زمانے کی بات آئے, میں بیوی کیا ہے تو بول لے سکتا ہوں کر کو مرضی ایسے کرتے رہے, تو اس میں جو ہے کفر میں شامل ہو جاتے. اور اللہ عز و جل جو ہے کافروں کو بہت بڑا عذاب رکھو ہے آخرت میں. کتے سو جو ہے ہم نا پہلے کے 6 آیتوں میں دیکھنے کو ملا. اور یہ بھی ملا کہ کیسا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو جو بھی جھٹلا ہے اس کے پہلے کے زمانے کے والے, ان کو کیسا برباد کرے اللہ عز و جل کتے سو, وہ بھی ہم نا دیکھنے کو ملا. اور یہ بھی ہم نے اللہ عز و جل فرمائے کہ پہلے کے 6 آیتوں میں کہ خالی زہار کر کو اتنی کیا ہے تو بھی تمہیں بیوی کو بول ڈالیں کر کو سمجھو نہ کو, آخرت میں تمہارے کو تمہیں بھول گئے تو بھی تمہیں کرے سے باتوں کو دکھاتا ہوں, میں دکھا کو اس کے حساب سے تم نہ ڈیل کرتا ہوں, اور میں تم نہ گواہ بھی پروڈیوس کرتا ہوں. اگر تمہارے بیوی کو تمہیں اکیلے میں کچھ تو بھی بول ڈالا اس طرح سے آخر, اور بیوی کو کیا کی ہو گیا اگر کو تمہیں چھوڑ ڈالیں کر تمہیں سمجھ لیتے ہیں, لیکن ایک گناہ تمہیں جو کرے وہ میں آخرت میں گواہ پروڈیوس کر کو تم نہ دکھاتا ہوں. تمہیں بھول گیا جا کیا کی کر کو آیتاں پہلے کے 6 آیتاں نازل ہوئے تھے, اس میں ہم نا زہار کے بارے میں معلوم ہوا کرنے والا. تو ہم جان لینا کیا ہوتا ہے زہار کا. اس چیز پرانے زمانے میں طلاق کے جیسا یوز کرتے ہیں لوگ, طلاق دیال کو چھوڑ ڈالتے رہی, زہار کر کو بولنے کو ماں کے پیٹ کے برابر کی اگر چھوڑ ڈالتے رہی بیویوں کو, مرضی ایسا کا طلاق دیتے رہی. تو وہ چیز کو بدلایا اسلام کو, وہ معاشرے میں سے وہ برائی کو نکال دیا, روک دیا کرنے کی بات. اور ایسا روکا کہ تمہیں یہ کرتے ہیں نا کو طلاق ہوتا نہیں. اوکے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کرے اس کی استھتی میں تمہارے کو آسانی سے چھوڑنے کا نہیں, تمہیں پینالٹی پے کرنا کر کو وہ ایک رول لے لگا کو وہ معاشرے میں سے یہ برائی کو نکال دیے کرنے کی بات ہے. تو یہ جو رولنگ جو ہے وہ تب بھی نہیں, آپ کے زمانے میں بھی اپلائی ہوتا. اگر غلطی سے اپنے زمانے میں مرد کچھ بھی غصے میں آ کو بیوی کو اس طرح سے بات کر دیا تو اسے بھی جو ہے یہ کفارہ دینا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھیں سو رولنگ کیا ہو, نیکسٹ احکام کیا ہو اس کے بارے میں. سرگوشیوں کے بارے میں, سرگوشیاں کیسا گناہ ہے کتے سو,
اللہ عز و जल सारे जमीन में आसमान में हर चीज को जानता है. तुम लोग क्या कि तीन आदमी बातें कर लेते हैं तो अल्लाह चौथा है, पांच आदमी बात कर लेते हैं तो छठा है. खाली अल्लाह तुम ना देखता नहीं कर को समझो, अल्लाह अज़्ज़ व जल सारे चीजों को नोट करता है. तुम ना आखिरत में दिखाएंगा कहते सो. और उसके बाद जो है तुम्हें ये सरगोशियां मत करो. मुनाफिका के बारे में कैसा मुनाफिका सरगोशियां करते थे, वो करते हैं सो सारे करते सरगोशियां करते हैं सो नहा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत तरीके से वो लगा को ग्रीट करते सो, गलत तरीके से ग्रीट करते हुए ये बोल लेते सो हम ना क्या भी हुआ नहीं ना कर को बोल लेते सो. तो लोगों के उससे जहन्नम काफी है कर को बोलते हैं. ये लोगों के उससे नहीं, जो कोई भी इस्लाम अमल नहीं करता है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है और ये समझता है कि हमारे को क्या भी होता ना है ना, हमें अच्छा खाते पीते हैं ना, हमें अच्छे पैसे वाले हैं ना, अल्लाह हमारे से खुश है, उसका से हम ना ऐसा होता है कहते. सो इस तरह के जो सोच रखते हैं वो लोग जान लेना जरूरी है कि ये आखिरत का अजाब जो है काफी है उन लोगों के लिए. खाली दुनिया में अच्छा खाते पीते हैं कर को, दुनिया में अच्छा खाते पीते हैं कर को वो लगा एक गलत फहमी में नहीं रहना कि अल्लाह उनको खुश है कर को, वो लोगों को जहन्नम काफी है कर को अल्लाह फरमाते हैं. एट द सेम टाइम इसमें ईमान वालों को लिए भी एक अच्छा एनकरेजमेंट है. क्या वो तो आम ईमान वालों में एक सोच रहती क्या वो, अरे क्या भाई हमें उजाला उठे तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, अल्लाह के कुरान को फॉलो करते हैं. हम ना क्या कि अल्लाह दिया नहीं ज्यादा. ये लोग आके कि नमाज़ छोड़ ले फिरते हैं. वो इंटरेस्ट बड़े बड़े गुनाह में हो जाते हैं. उलान करने क्या कि बड़े बड़े महला है, हाँ बड़े बड़े गाड़ियां हैं अल्लाह की उनको दिया. अगर को इस तरह से सोच रखना मुसलमाना ये गलत है. ये कहीं को तो यहाँ पे हमने मालूम हो जाता है कि अल्लाह जुबान ताला उन लोगों को उनको दिया नहीं कर, उनको देता है का तो उसका मतलब ये नहीं है कि आखिरत में भी उनको देंगे उनको. जो कोई भी असल इंसान की असली कामयाबी कौन सी, इंसान की असली कामयाबी जहन्नम से छुटकारा पाना सबसे बड़ी कामयाबी कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, राइट. तो इंसान को वो काम ईमान वाले को वो कामयाबी की तरफ हमेशा नजर रखना. दुनिया में लोग किन कितना पैसा वाला है, उन्हें कितना कामयाब इंसान है, उसके ने कितने बड़े गाड़ियां हैं, कितना प्रॉपर्टी है कहते से इन चीजों के बारे में ख्याल नहीं रखना. कहते से वो नसीहत भी जो है हम ना ये आयत में हम ना मिलती नो. कहते ये आम सोच जो इंसानों में रहती से सोच है, इस सोच को बदलाना बहुत जरूरी है कि असल इंसान की कामयाबी जो है आखिरत की कामयाबी, यहाँ पे इंसान गलत तरीके से कामयाबी हुआ तो भी वो एक बरसात के पतंग की तरह थोड़े दिनों तक ही रहती से वो कामयाबी, एक बार दुनिया से चल बस कहने को यहाँ पे जो है उसे जहन्नम का अजाब काफी है कर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे आयत फरमाते हैं और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है. उसके बाद ईमान वालों को नसीहत देते कि देखो तुम्हारे ये सरगोशियां करना गुनाह छ, लेकिन तुम्हें अच्छे चीज के वास्ते अगर अच्छे नियत से करते हैं सरगोशी तो उसमें गलती क्या भी नहीं. लेकिन तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह की तरफ सारे लौटाए जाएंगे, सब जमा किए जाएंगे कत इस चीज तुम्हें जान लो. और ये भी जान लो कि ये जो सरगोशियां करना जो है ये सब भी शैतान की तरफ से है और तुम्हें शैतान की तरफ से है. लेकिन कौन तुम्हें ऐसा करते हैं तो तुम्हें तुम्हारे को कुछ तो भी नुकसान हो जाता अगर को तुम्हें डरने की जरूरत नहीं. का को तो तुम्हारे को नुकसान दे सकते सो अल्लाह की मर्जी से छोटा सो क्या नुकसान हुआ तो भी तुम्हें कौन की क्या कि तुम्हारे बारे में क्या कि पीछे जाको बोल लेता है, तुम्हारे बारे में सरगोशियां करता है तो अगर को तुम ना उन्हें क्या कि नुकसान पहुंचा सकता है. ये भी बहुत सुभान अल्लाह अहम आयत, ये भी हम ना ईमान वालों को बहुत एनकरेजमेंट. कई का तो आम इंसानों में चाहे मुसलमान हो कौन भी हो एक डर रहता, अरे मेरे पीछे क्या बातें कर लेते हैं क्या लोग, मेरे पीछे क्या फैला डालते हैं कि वो मेरी इज्जत कहाँ उछल जाती कि कति सो एक डर रहता. लेकिन वो डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऊपर तवक्कल ईमान भरोसा रखो. क्यों बोले तो जो कोई भी तुम ना तकलीफ आती वो अल्लाह की मर्जी से चाह सकती. तो इसीलिए जो है तुम्हें उन्हें क्या की करता है कति सो शैतानी सरगोशियां कर लेता है कति सो, तो उससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं करके वो एक हिम्मत मुसलमानों को ईमान वालों को मुसलमानों को दी जाती है इन आयतों के जरिए से. सुभान अल्लाह. तो ये दो चीज़ों के बारे में, दो अहकामात के बारे में, दो रूलिंग्स के बारे में हमें आज ये 10 आयतों में देखने का मौका मिला करने वक्त. तो पूरे 22 आयता हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा सूरा हो गया करने की बात. तो बाकी का आधा जो है हमें इंशाल्लाह आगे करने की आगे अगले हफ्ते में करने की कोशिश करेंगे.
لیکن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جو ہے منافقت کے بارے میں، اصل منافقت کا تو کیا وہ وہ انسان میں کئی کو آتا، اس کے سمٹمز کیا ہو، اس کے اس میں سے نکلنے کا کیسا، یہ سارے چیزاں جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ کئی بولے تو یہ صورت میں منافقوں کے بارے میں ذکر ہوا، اور ایٹ دا سیم ٹائم آنے کی صورتوں میں بھی، یہ پارے میں آنے کی صورتوں میں بھی بہت بار ذکر ہوتا۔ اور وہاں کو ایک سورج ہے، سورہ منافقون کر کو، یہ پارے میں چاہتا ہوں بھی، تو اسی لیے جو ہے یہ کانسیپٹ کے بارے میں تھوڑا ڈیپتھ سے جا کو انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں گے، دیکھ کو باقی کا سورہ جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا یہاں پہ روک تو میں انشاءاللہ اگر کچھ تو بھی ڈاؤٹس ہے تو بولیے، ڈاؤٹس نہ ہے تو انشاءاللہ دعا کر لے گا، ختم کریں گے۔ اوکے، ڈاؤٹس کا بھی نہیں ہے، اوکے اوکے، دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرن سب لوگوں کا جڑنے کے لیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔